بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم نے عنوان رکھا ہوا ہے وہ ہے جدیدیت کا کابوس۔ کابوس کا لفظ جو ہے وہ منفی معنی میں آتا ہے، جیسے کوئی بھوت سوار ہو گیا۔ تو علامہ اقبال ضرب کلیم میں ہے نا، چھوٹے چھوٹے قطعات، تو وہاں پہ ایک شعر بہت مشہور ہے کہ ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نفیس، ہائے بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ تو جو مغرب کا یا جدیدیت کا کابوس ہے، بلکہ مغرب کا کابوس شاید بہتر لفظ ہے، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے کچھ اساتذہ اور ان کے اساتذہ اور ایک جیسے 30-35 سال سے پاکستان میں کچھ لوگوں نے ایک ڈول ڈال رکھا ہے تفہیم جدیدیت کا، رد جدیدیت کا، رد مغربیت کا، کئی عنوانات ہیں اس کے، ادراک عصر حاضر، مختلف عنوانات دیے جاتے ہیں۔ اب اس کو 35 سال تو ہو گئے، ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری 90s کے شروع میں یہ کام شروع کیا تھا۔ اب مختلف جگہوں سے نا جیسے اس تنقید پر تنقید سامنے آتی ہے، اور ہم نے بھی کئی مرتبہ اس کو یہاں موضوع بنایا کہ یہ کوئی لگتا ہے کہ کوئی آبسیشن سا ہو گیا ہے، یا اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کے سر پر بھی نا مغرب کچھ زیادہ سوار ہو گیا، یعنی یہ بھی جیسے کوئی اوور ڈوئنگ ہے۔ اچھا، اور جدیدیت کا کابوس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ہمارے عوام و خواص اور امت مسلمہ کے اوور آل پاکستان کے، ان پر جینونلی جیسے بھوت سوار ہے جدیدیت کا۔ میرے استاد عبد الوہاب سوری جو ہیں کہتے تھے کہ جی ہم ایگزورسسٹ ہیں۔ ایگزورسسٹ کا مطلب ہوتا ہے جن اتارنے والے، بھوت اتارنے والے۔ تو ہم اپنے تئیں یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب جو لوگ بھوت اتارنے والے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پہ بھوت سوار ہو گیا، یعنی آپ کو کچھ زیادہ ہی مغرب دماغ کو آپ کے چڑھ گیا ہے۔ اتنی کوئی خاص ضرورت ہے نہیں، اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میں کچھ 2-1 مہینے پہلے ایک یونیورسٹی میں، پرائیویٹ یونیورسٹی میں گفتگو میں نے کی تھی کلونیلزم پہ، تو میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا، باہر آیا تو ایک بہت سمجھدار خاتون شاید باہر امریکہ رہیں، تو نکلا تو مجھ سے کہنے لگیں کہ بھئی یہ جو ہے تو اب حل کیا ہے اور بتائیں۔ میں نے کہا جی فی الحال تو مطلب یہ بات کہ بھئی یہ ایک مسئلہ ہے کلونیلزم یا کلونیلٹی، یہ مسئلہ اجاگر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو مطلب طے ہو چکا نا، اب پوسٹ غزہ بھی کسی کو کوئی شبہ ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کا خیال ہے، تو ابھی بھی ہمارے اندر جو للک ہے، ہمارے اندر جو ایک فیسینیشن ہے مغرب کی، وہ کم نہیں ہو رہی۔ اچھا، اس میں جیسے مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں نا، مطلب تقریباً ہر دن کوئی نہ کوئی آدمی یہ بات کر رہا ہوتا ہے، اور اس بات میں صداقت بھی ہے کہ بھائی امت مسلمہ میں غزہ کے لیے، القدس کے لیے کتنے کچھ مظاہرے ہوئے۔ چلو عرب ورب دنیا میں تو خیر پابندی ہے نا، وہاں تو اب بات بھی نہیں کر سکتے، کئی مسجدوں میں شاید دعا بھی نہیں کر سکتے وہاں تو صورتحال ہی بن چکی ہے۔ لیکن پاکستان میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بنگلہ دیش میں بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں کتنے کو لوگ نکلے اور کتنے بڑے بڑے جلوس نکلے جو مغرب میں نکلے، ٹھیک ہے نا، وہاں لٹرلی ملین مارچ تک بھی ہوئے، اور مطلب 1 لاکھ بندہ نکل ہی آتا ہے، 25-30-50 ہزار بندہ عام طور پر اسپین میں نکل آیا، ادھر نکل آیا، آسٹریلیا میں۔ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ بھئی مغرب کے بارے میں آپ کا جو خیال ہے وہ کوئی اتنے برے لوگ بھی نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اور ان سب لوگوں نے جیسے غزہ کا ساتھ دیا، اور بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے ٹیڑے میڑے لوگ جو ہیں وہ فلسطین کے حق میں ہیں، غزہ کے حق میں ہیں، یعنی لیفٹ کے سارے لوگ، آئیڈینٹی پولیٹکس والے، ووک والے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مثال کے طور پہ LGBTQ والے، یہ سب لوگ بالکل کھڑے ہوئے سامنے۔ تو رہا تھا کہ یہ تصور کہ بھائی جدیدیت کا کابوس جو ہے آپ پہ سوار ہے، اور پنجابی کا ایک محاورہ ہے جس کو کہتے ہیں تیان پوانا، تیان پوانا، یعنی آپ تیان کیوں پوا رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب، خیریت ہے، یعنی آپ بلا وجہ میں تیان پوا رہے ہیں، لوگوں کو تو کوئی اتنی پرواہ بھی نہیں ہے، لوگوں کو تو اتنی فکر بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یعنی مغرب کا یا جدیدیت کا کابوس کیا مطلب ہم پر سوار ہے، اور ہم اس کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں،
اور صرف ہمارا شعور نہیں ہے بلکہ ہمارے تحت الشعور کی تشکیل بھی اس سارے بیانیے سے ہوئی ہے، اور ان اداروں سے ہوئی ہے، اور ان آلات سے ہوئی ہے جو مغرب سے آئے ہیں۔ اور جب استعمار کی بات کی جاتی ہے، جو کہ ہم نے اب جو نیا شروع کیا سیریز، تو ہم نے اس کا نام رکھا ہے جدیدیت ابلیغ نوآبادیت یا سامراجیت یا استعماریت۔ اس پہ بھی لوگ اک جاتے ہیں، یار بس کر دو یار، مطلب کتنا عرصہ ہو گیا، 78 سال ہو گئے، انگریز چلا گیا، اب کس نے آپ کو روکا ہوا ہے، اب کیا ہے، اب کیوں ہے؟ یہ بہت بھول پن کی باتیں۔ یعنی ہم ایک پوسٹ کولونیل سٹیٹ میں رہتے ہیں، جس سٹیٹ کو ہم بھگت رہے ہیں وہ سٹیٹ ایک نیو کولونیل سٹیٹ ہے نا۔ یعنی یہ آپ کیسے فارغ ہو گئے؟ یعنی ساری تشکیل جو ہے اسی سے ہوئی ہے نا۔ ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں، اور ہم اصل میں 3 لوگوں کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ہماری کچھ بچت ہو جائے، اور وہ جنرلی بھی 3 لوگوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ 3 لوگوں کا مطلب ہے 3 ادارے، 3 بیوروکریسیز ہیں نا جو سٹیٹ کو رن کر رہی ہیں پاکستان میں، سول، جوڈیشل اور ملٹری، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کی تشکیل تھرو اور تھرو کس نے کی ہے؟ جو کہتے ہیں گورے نے کی ہے، گورے نے کی ہے نا۔ ہم تو بار بار لوگوں سے کہتے ہیں ہم نے تو ریچولز تک ان کے برقرار رکھے ہیں۔ یعنی میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں سول سروس اکیڈمی والٹن میں ہے، جوڈیشل اکیڈمی بھی ہے، اور پھر وہاں پہ کاکول میں جو ہے وہ پی ایم میں کیا کہلاتا ہے، پی ایم میں۔ تو آپ وہاں دیکھ لیجئے نا کہ ٹریننگ کا سارا نظام، یعنی آپ سمجھ لیں نا کہ بابو بنانا ہے، بابو۔ یہ ذوالفقار زیڈ بخاری کی کتاب ہے، اس کے کچھ اقتباسات آج ہم پڑھیں گے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جب وہ وہاں گئے تو کیسے کیسے لوگوں سے ملاقات کرتے رہے، ٹی ایس ایلیٹ سے اور بہت بڑے بڑے لوگوں سے۔ تو وہاں ایک صاحب جو ابھی کچھ عرصے پہلے یہاں سے جو ہے وائس رائے ریٹائر ہو کے واپس گئے، تو وہ بتا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، میں ان سے ملنے گیا تو وہ ایسے جیسے کوئی 3-4 مرلے کا فلیٹ ہے، اور پتہ لگا جی لیڈی فلان آئی ہیں، اور وہ بالکل انہوں نے جو ہے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں صفائی والے، اور صفائی کر رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں مطلب وہ بیان کرتے ہیں نا یہاں وہ کیسے رہتے تھے، وائس رائے کا کہ ٹھاٹ کا بادشاہ تھے نا وہ۔ اور یہاں مطلب ابھی میں پنجاب یونیورسٹی میں ورک شاپ کرتے تھے، حافظ عبداللہ صاحب کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے ہم، تو جو وی سی ہاؤس ہے نا پنجاب یونیورسٹی کا، وہ کوئی 4-5 ایکڑ پہ ہے، وی سی صاحب کا جو گھر ہے۔ پھر آپ باقی دیکھ لیں ڈی سی صاحب کا، اور پتہ نہیں جو ہے ایکزین کا، اور فلاں جو ہے نہر کے فلاں افسر کا، آپ گھر دیکھ لیں نا ان کے سائز سے دیکھ لیں۔ تو وہ ہنس رہے تھے کہ بھائی میں وہاں گیا، وہ لیڈی سے میری ملاقات ہوئی، وہ اپرن باندھ کے صفائی کر رہی، پوچھا کر وہ وہاں پہ جا کے کیا تھی، اور یہاں پہ انہوں نے کیا کلچر قائم کیا، اور کیا ٹھاٹ تھے، اور ان کی کیا بادشاہ سلامت تھے نا۔ یعنی رائے بات ہے وہ ملکہ عالیہ کے نمائندے تھے، وائس رائے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ بھائی جان چھوڑ دی۔ دوسری بات پھر یہی ہے کہ جو یہ والی بات ہے کہ بھائی تیان پوا رہے ہیں، تو ہم تو چونکہ ہم نے یہاں فورم کا نام بھی امام غزالی کے نام پہ رکھا تھا، تو یہ اقتباس سے ہم نے پہلے بھی سنایا تھا، لیکن اب دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ان کی کتاب ہے نا المنقذ من الضلال، اس کے کئی ترجمے ہیں، ڈیلیورنس فرام ایرر بھی ہے، یہ انگریزی میں ہے، ایک کنفیشنز کے نام سے بھی ہے ایک اس کا ترجمہ، اور اس کے اردو میں ترجمے بھی کئی ہیں۔ میرے سامنے یہ مولانا حنیف ندوی علیہ رحمہ ان کا سرگزشت غزالی، تو وہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنے زمانے میں 4 جو بڑی سٹریمز تھی نا ان پر گفتگو کی، ٹھیک ہے۔ علم کلام کی تھی، فلسفے کی تھی، اہل تعلیم جس کو اسماعیلیہ یا باطنیہ کہتے ہیں ان کی تھی، اور تصوف کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اہل تعلیم جن کو اسماعیلیہ بھی کہا جاتا ہے، باطنیہ بھی کہا جاتا ہے، تو جن کے امام ہیں وہ امام حاضر ہیں، ٹھیک ہے، جو اثنا عشری ہیں ان کے امام تو غائب ہیں، تو انہوں نے جیسے ان کو موضوع بنایا اور ان پر کچھ ٹریٹیز لکھی، تو ان پر اعتراض کیا گیا۔ وہ اعتراض میں پڑھ دیتا ہوں، یہ اردو ترجمے سے پڑھ دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ لگا کہ بھئی ایک امام معصوم ہے، تو میں نے کہا کہ بھئی ان کے مذہب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی کتابیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے دارالخلافہ سے بھی کہا، یعنی خلیفہ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ بھئی ذرا دیکھیں ان کو ٹیکل کرنا ہے کسی طریقے سے۔ تو کہتے ہیں میں نے جو ہے ان کی کتابوں اور مقالوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور وہ جو ان کے آپ سمجھ لیں ان کی جو کلاسیکل لوگ تھے اسلاف، ان کے بھی جمع کیے، اور جو جدید دور کی باتیں وہ بھی جمع کی، اور کہتے ہیں میں نے ان کو ایک خاص ترتیب و سلیقے سے پیش کیا، اور پھر ان کی پوری تردید کی۔ یہ اولا عمل کہ بھئی باطنیہ کیا کہتے ہیں، پہلے میں نے بتایا، جیسے امام صاحب نے مقاصد الفلاسفہ لکھی کہ بھئی فلسفی کیا کہتے ہیں،
اور پھر اس کا رد کیا تحفظ الفلاسفہ۔ ایک منصف مزاج آدمی ایسا ہی کرتا ہے نا کہ بھئی پہلے کسی کا نہیں کیریکیچور تو نہ بنائے نا، اسٹرا مین تو نہ بنائے نا کہ بھئی ایک اسٹرا مین بنا کر پھر آپ گھوسے مار مور کے آپ فارغ ہو جائیں۔ پہلے آپ اس کی پوری بات صحیح بیان کریں اور پھر اس کا رد کریں۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ کیا، تو کہتے ہیں میرے بعض اہل حق نے جب میری اس محنت کو دیکھا تو انہوں نے اعتراض کیا۔ اعتراض کیا کیا کہ تم نے ان کے شبہات و دلائل کو اس طرح سجایا ہے کہ خود باطنیہ بھی چاہتے تو ایسا نہ کر پاتے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ابن رشد نے بھی یہ بات کہی ہے اور لوگوں نے بھی کہی ہے کہ بھائی یہ جو فلسفی ہیں ابو علی سینا اور جو ہے وہ فارابی، یہ کندی، یہ اپنی بات اتنی عمدگی اور خوبصورتی سے نہیں کر پاتے جس طرح پیرافریز کر کے غزالی نے کہہ دی۔ کتنا بڑا آدمی ہوتا ہے نا کہ جو آدمی پہلے ان کی بات بیان کر رہے ہیں تو کہا کہ اتنی اچھی تو وہ بھی نہیں کیس اپنا بیان کر سکتے تھے جتنا آپ نے بیان کر دیا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، مثال کے طور پہ لوگوں کو اطلاع نہیں تھی، جس طرح اب بات ہو رہی ہے نا کہ لبرلزم یہ ہے اور نیو لبرلزم یہ ہے اور جناب کیپٹلزم یہ ہے اور ماڈرنٹی یہ ہے، اور یہ باتیں کر کر کے آپ بلا وجہ میں اصل میں آپ مرعوب کر رہے ہیں، آپ روب پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اعتراض ان کا بجا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اپنے زمانے میں امام حارث المحاسبی علیہ رحمہ، جن کا ہم ایک رسالت المسترشدین یہاں پڑھتے بھی ہیں، ان کو کلام سے بھی شوق تھا، تو کلام کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل لوگوں سے کہتے تھے کہ ان کے پاس بیٹھو، وہ اللہ والے ہیں اور جو نفس کے مسائل ہیں اس لحاظ سے ان کی بات سن لینا، لیکن کلام وغیرہ کے معاملے میں ان کی بات پہ دھیان نہ دینا۔ اس میں ان کا خیال تھا کہ انہوں نے گڑبڑ کی، امام حارث المحاسبی نے۔ تو کہتے ہیں کہ حارث محاسبی نے معتزلہ کی تردید میں ایک رسالہ لکھا، تو امام احمد بن حنبل نے ان پر اعتراض کیا۔ کہ اعتراض کیا؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ بدعات کی تردید ہونی چاہیے، لیکن تمہارا انداز جواب میں یہ ہے کہ پہلے ان کے شبہات و دلائل کو کھول کر بیان کرو، پھر ان کی اپنے رنگ میں تردید کرو۔ یعنی امام احمد بن حنبل اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ حارث المحاسبی پر، کہ بھئی تم معتزلہ کو ریفیوٹ کرنے سے پہلے ان کا کیس بیان کرتے ہو۔ تو ایک اس کا امکان تو ہے نا کہ پڑھنے والا شبہات سے نسبتاً زیادہ متاثر ہو اور تمہاری تردید پر غور ہی نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی وہ اتنا فیسینیٹ ہو جائے اس بیانیے سے، اچھا یہ بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، اتنی گہری باتیں ہیں، تو اس سے تو ہو جائے متاثر، اور تم اس کے بعد پھر کرٹیک کر رہے ہو، ریفیوٹ کر رہے ہو، اس کو وہ توجہ سے نہ دیکھے، اور اگر دیکھے بھی تو اس کو لگے کہ نہیں یہ ہلکی بات ہے۔ جیسے امام راضی علیہ رحمہ کے بارے میں ایک بلا وجہ میں ہوائی بات اڑائی ہوئی ہے، امام صاحب کو بھی سکینڈلائز کیا گیا، یعنی ایک تو اتنی فضول بات کسی نے کہہ دی اور سب اس کو اڑے پھرتے ہیں لے کر کہ فی کل شیء الا تفسیر، کہ تفسیر جو تفسیر کبیر ہے اس میں سب کچھ ہے سوائے تفسیر کے۔ یہ کوئی بیوقوف آدمی کہہ سکتا ہے، اگر اس نے تھوڑا سا بھی اس کو چکھا ہے اس تفسیر کو، اس کو پتہ ہے کہ وہ کس پائے کی کتاب ہے۔ ان پر بھی یہ اعتراض ہے کہ جب وہ دوسرے کے رائے بیان کرتے ہیں تو بڑی شان کے ساتھ، یہ اعتراض غلط ہے لیکن اعتراض یہی ہے، اور جب وہ اس کا رد کرنے لگتے ہیں تو ہانپنے لگ جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ بہت شان سے بیان کریں گے اور تردید اتنی جو ہے محتم بشان نہیں ہوتی۔ تو یہ کہتے ہیں ایک اعتراض ہے۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امام احمد بن حنبل نے کہا ہے نا کہ بھئی لوگوں کو پتہ نہیں تھا، آپ نے کیوں بتایا، تو اب یہ امام غزالی جواب دے رہے ہیں، کیونکہ یہی اعتراض ان پر کر رہے ہیں لوگ کہ یار آپ اسماعیلیوں کو اتنا پروجیکٹ کیوں کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں، اس طرح آج ہوتا ہے نا رد الحاد پہ کوشش ہو رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار نہیں یہ مسئلہ ہمارا رد الحاد کہیں ہے ہی نہیں، آپ بلا وجہ میں پہلے بتاتے ہیں ملحدین کے یہ اعتراضات ہیں، پھر اب آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا بیچارہ، ایک وہ انوسنس میں تھا، ٹھیک ہے، آپ اس کی جو آپ سمجھ لیں انوسنس کہہ لیں، نائیویٹی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ بیچارہ اپنے اس میں مگن تھا، آپ نے اس کو بتایا کہ دیکھو یہ الحاد کا کیس ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد رد کیا۔ تو یہ اعتراض آج بھی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں، اب یہ بہت اہم جملہ ہے، یہ میں نے ساری تمہید اس لیے بیان کی ہے، تو امام احمد بن حنبل کا اعتراض درست ہے، مگر صرف ان شبہات کے بارے میں جو مشتہر نہیں ہیں، لیکن جب ایک شبہ پھیل جائے اور شہرت حاصل کرے تو اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تو ماڈرنٹی یا مغربیت یہ ہمارے لیے کوئی تھیوری تو نہیں ہے۔ آج مثال کے طور پر پاکستانی ریاست کا ایک سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے
کہ اس نے IMF کی قسط دینی ہے. تو ورلڈ بینک ہو یا IMF ہو یا جو ہے مثال کے طور پر وہ کیا ہے FT کیا تھا وہ جو FATF ہو یا اس سے پہلے UNO ہو یا اس سے پہلے لیگ آف نیشنز، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ اس کو اقبال نے کہا تھا لیگ آف نیشنز کو داشتہ پی رکھ افرنگ، رکھیل ہے یہ عالمی طاقتوں کی، آج بھی ہے، کیپ ہے ان کی. UNO کی اس کے سوا اس سے اچھا اس کا کوئی عنوان ہے؟ تو آج آپ رو رہے ہیں غزہ کو جو کر رہے ہیں، تو کیا یہ استعمار نہیں ہے؟ کیا یہ نو استعمار؟ اس کا مطلب یہ کوئی کہانی تو نہیں ہے، آج بھگت رہے ہیں نا ہم، آج کے دن بھی بھگت رہے ہیں، ہماری ریاست الگ سے بھگت رہی ہے، پوری دنیا بھگت رہی ہے ان کو. تو یہ کہنا کہ بھائی اس سب پاس سے یہ گزر گیا، ختم ہو گیا، نہیں گزرا بھائی، نہیں گزرا. اور اسی کے ہم رہبت وہ جو سکار ہمیں لگا ہے، جو زخم ہمیں لگا ہے، جو ٹراما ہم جس سے ہم گزرے ہیں، ہمیں جو پریشانی اور شکایت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ذکر کیوں نہیں ہے. ہمارے جوہر صاحب ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تو مغرب یہ ایک انگریزی کی ہے نا محاورہ، دا ایلیفینٹ ان دا روم، یعنی آپ استعمار کا نام ہی نہیں لیتے. ایلیفینٹ ان دا روم ہے، اس کا آپ ذکر نہیں کرتے، یہاں وہاں کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں. تو اتنی بڑی بات نہ مذہبی بیانیے میں ہے نہ ہماری اکیڈیمیا میں ہے. انڈیا میں تو ہے بہت، انڈیا میں آپ کے بازو میں کتنے بڑے بڑے تھیورسٹ پیدا ہوئے، ایسا زبردست کام کیا کہ پوری دنیا مانتی ہے. ہمارے ہاں کوئی ہوں گے اقبال احمد صاحب یا جو ہے وہ حمزہ علوی یا کچھ، اچھا زیادہ تر لیفٹ کے لوگ ہیں، یعنی جو بیانیہ ہے نا استعمار کا، کولونیلزم کا، وہ سب لیفٹ کا ہے، اسلامسٹوں کا کوئی کلام ہی نہیں. یا اور بھی مطلب ہمارے یہاں اور لوگوں کا بھی کوئی کلام نہیں ہے، جو سوشل سائنسز کے لوگ ہیں، فلاں لوگ ہیں، ڈمال لوگ ہیں. تو کولونیلٹی اور پھر جناب کولونائزیشن اور پھر امپیریلزم، بہت کلام، ان کی بہت کتابیں ہیں لیفٹ والوں کی، طرح طرح سے اس کو دیکھتے ہیں. کیونکہ لینن نے لکھا تھا نا کہ بھئی وہ جو فائنل سٹیج کیا ہے کیپٹلزم کی، وہ امپیریلزم ہے. اس کو انہوں نے اٹھا لیا، اس کو اون کیا، اور جگہ جگہ مطلب ان کی کتابیں اردو میں چھپی ہوئی ہیں. یہ سامراجی جو ہے وہ آپ جو ملٹی نیشنل کمپنیز پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے لکھی ہیں، وہ سب لیفٹ کے لوگ ہیں. یعنی کم از کم وہ کچھ بتا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، یہ کمپنیاں جو ہیں یہ نو استعمار ہیں. تو میں بھی عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وجہ سے اس کی ضرورت ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تو اور آپ جب آپ اس کا جواب دیں گے تو پہلے جو ہے وہ شبہات کو جوں کا توں آپ نے نقل بہرحال کرنا. انصاف یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بہت زیادہ سجا بنا کر نہ دیں، سجا بنا کر نہ دیں، یہ اس سے گڑبڑ ہو جائے گی. جیسے ہمارے مطلب استاد محترم ہے، ظاہری بات ہے ہمارے مربی ہیں احمد جاوید صاحب، ان پر کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے، اور کچھ نہ کچھ اس اعتراض میں تھوڑی بہت حقیقت بھی ہے، کہ وہ کانٹ کو یا جیسے ہائیڈگر کو یا کچھ اور لوگوں کو یا افلاطون کو یا ارسطو کو، ان کا بیان اتنا میگنیفائڈ ہوتا ہے، اتنا گرینجر والا ہوتا ہے کہ لوگ بالکل مسحور ہو جاتے ہیں، پھر وہ رد بھی کرتے ہیں اس کا. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ بہت بات، یعنی آپ عربی ایسے ٹیکسٹ میں سامنے ہوتا تو میں آپ کو بتاتا. انہوں نے کہا کہ بھئی اتنی تحسین نہ کریں، یعنی اتنا زیادہ پیکیولیر اور اتنا زیادہ اس کا گرینجر سے بیان کریں گے نا تو مسئلہ ہو جائے گا. یہ ہمارے ڈاکٹر امین صاحب کو بھی ان سے شکایت ہے، اور بھی کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ جی آپ اتنا زیادہ اس کا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں تو جانتا ہوں کئی مولویوں کو وہ ہائیڈگرین ہو چکے ہیں. اگر وہ مطلب ہائیڈگر جو ہے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتے تو وہ مان لیتے. کچھ مولوی ہیں مطلب بگڑے ہوئے مولوی ہیں لیکن ہے وہ مولوی. کچھ کانٹ سی جیسے ہمارے زاہد مغل صاحب ان کی ٹھکائی لگاتے رہتے ہیں، لیکن وہ کانٹ سے ایسے مسمرائے جائیں گے کانٹ نے پتہ نہیں کیا کر دی. تو یہ اس میں خطرہ ہے نا، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سود کو بڑھائے نہیں نا، یعنی ان کی توہین بھی کرتے جائیں نا بیچ بیچ میں، جو کہ توہین جائز ہے، ڈیو ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سارے بیانیے میں یہ خطرات ہیں، یہ پٹ فالز ہیں اس سارے بیانیے کے، کہ اتنا زیادہ ان کو سر پہ نہ بٹھائیں کہ جی بلے بلے ہی ہو جائے. میں بالکل آپ کو سچائی سے بتا رہا ہوں، مطلب کوئی بھی آدمی مثلا سارتر کو پڑھے گا، ہائیڈگر کو پڑھے گا. آج کل ہم تو 10-15 سال سے پڑھ رہے ہیں، بینگ چول ہان ہے، اب اس کا ذکر بہت ہو رہا ہے، ہونا شروع ہو گیا ہے، بینگ چول ہان، بگ چول ہان، بگ چول ہان. اب وہ کرتے رہے ہان کرتے کرتے بالکل رانجھا رانجھا کر دی، میں آپ ہی رانجھا ہوئی. بھئی آپ کی کوئی بنیاد ہے کوئی دین میں، کسی اور روایت میں؟ اگر نہیں ہے تو پھر تو آپ بہہ جائیں گے. نٹشے کو جو آدمی بھی پڑھے گا کسی بھی زبان میں تو وہ بالکل فیسینیٹ ہو جائے گا. اس قدر وہ زبردست تحریر ہے، اس کی خطابت ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس کا اینٹی ڈوٹ بھی تو دینا آپ. اب یہ کیا ہے کہ آپ ان کا بیان تو کرتے جا رہے ہیں اور اینٹی ڈوٹ نہیں ہے، یا اگر ہے تو بالکل پھسپھسا سا ہے.
تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں بات، یعنی یہ اس پورے بیانیے میں بعض اوقات مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پچھلی مرتبہ بھی یہی ہوا تھا، میں تو بہت جوش میں گفتگو کرتا چلا گیا، تو زیادہ سوال لوگوں نے کیے بھی نہیں، موقع بھی نہیں تھا۔ میں پہلے بھی عرض کر دیتا ہوں، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، بیچ بیچ میں جو آپ نے کسی نے کوئی کمنٹ کرنا ہے، کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو کر لیں بیچ میں، کوئی بے تکلف ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی تقریر مکمل کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کوئی سوال جواب کرنے۔ تو اس پہ اب ارشاد فرمائیے، ابھی تک جو ایسی تمہیدی سی بات کی ہے اس کے بارے میں کوئی اعتراض ہے تو بتائیے۔ یہ جو بات کر رہے تھے ایگریٹائز کرنا، ہوں ویو سے زیادہ دینا، ہوں ایک aspect اس کی یہ درست ہے۔ اصل میں جو اس کا رد آتا ہے وہ اتنا پاورفل لگتا نہیں ہے، کیونکہ انیشیل اسٹیج میں آپ اس کو بیان کر رہے تھے، اور بہت ساری چیزوں میں میں نے جو محسوس کیا وہ ایسا تھا کہ جیسے وہ بیان کریں کہ ایکچولی نیتشے کو آپ سمجھے نہیں تھے۔ نیتشے جب کہتا ہے گاڈ از ڈیڈ تو وہ اس لیے کہتا ہے کہ اس کا یہ ہے، تو لوگ اس میں چلے جاتے ہیں، اور جو اس کی جو چیز کہنے والی ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور وہ دیکھیں وہ مسئلہ وہ پورا اس آپ سمجھ لیں کہ اس لبرل آرڈر کا بھی تو کمال ہے نا، کیونکہ جیسے مثال کے طور پہ مشرف صاحب کے دور میں ٹاک شوز شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ایک طرف کچھ روایتی علماء بیٹھے ہیں، ایک طرف کوئی ماڈرنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ جی ایک بالکل ایون جو ہے پلین آپ کو گراؤنڈ فراہم کیا جا رہا ہے کہ بالکل جو ہے لیول پلینگ فیلڈ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ پورا جو میڈیا ہے، جو پورا میڈیم ہے، وہ پورا جو ٹی وی کا چینل ہے، وہ پورا جو پیرا فرنیلیا ہے، وہ سارا کا سارا ماڈرنسٹوں کے حق میں ہے۔ مولوی غریب تو وہاں بالکل ہکلا کے باتیں کر رہے ہیں، غامدی صاحب اور مہدی حسن اور بنا فلاں وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ سارا کنڈیوسو اس کے لیے ہے۔ میں نے شاید کئی مرتبہ یہاں ذکر کیا، ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب جو کہ ان سے متاثر بھی تھے اور ان کے ماموں بھی لگتے ہیں خورشید ندیم صاحب کے، انہوں نے 2011 وغیرہ میں 4 جو ہے جدید لوگ جو ان کو ٹیلی ایونجلسٹ مثال کے طور پہ، وہ اس میں ڈاکٹر صاحب کا ذکر کیا، طاہر القادری صاحب کا ذکر کیا، غامدی صاحب کا ذکر کیا اور میڈم فرحت ہاشمی، 4 کیس اسٹڈیز انہوں نے بیان کی، اور اس میں غامدی صاحب کے بارے میں انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ غامدی صاحب از بیسیکلی اے میڈیا پرسنالٹی پار ایکسیلنس، اور یہ وہ آدمی ہے جو مطلب جدید آدمی ہے، ابھی فوت ہوئے کچھ سال پہلے، اقبال انسٹیٹیوٹ کے بھی رہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل جو سب سے صحیح آدمی ہے نا میڈیا کے میڈیم کے لیے، الیکٹرانک میڈیم کے لیے، وہ جاوید احمد غامدی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو پوری سوبرائٹی ہے، تحمل ہے، بیانیہ ہے، بہت آرام سے بات کرنا ہے اور روح اثر کے مطابق ہے، تو یہ والی بات یہ خیال کرنا نا کہ جیسے بالکل برابر ہے، برابر نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے مثال کے طور پہ یہ ابھی غزالی کی بات کریں نا، کبھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے ٹائپ کرنا ہے، میں نے کبھی کرنا نا غزالی فورم، تو کچھ ویڈیوز آ جاتی ہیں، تو اس میں ایک تو مثال کے طور پہ عظمیٰ رومی صاحبہ کی ویڈیو آتی ہے کہ بھئی وہ کیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے کہ غزالی کے کرامتی سائنس ایسے کر کے کوئی نا، اور ایک اور صاحب کی کا ایک جو ہے شارٹ آتا ہے جس پہ ٹائٹل لکھا ہوتا ہے غزالی کے بلنڈرز، اور نیچے لکھا تھا غزالی ہمارے مرشد نہیں، وہی صاحب جو آج کل جیل میں تشریف فرما ہے۔ میں نے وہ کلپ سنے نا، آدمی کو ہنسی بھی آتی، رونا بھی آتا ہے، کیا وقت آ گیا ہے کہ کیا کیسے لوگ کس پر کلام کر رہے ہیں، اور ٹائٹل ہی کیا ہے، غزالی کے بلنڈر، یعنی غزالی کے بلنڈر وہ مسخرہ بتائے گا اب کہ امام غزالی کے بلنڈرز کیا ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی یہ وقت بھی اس امت نے دیکھنا تھا، اور اس کے لاکھوں لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں۔ یعنی اس سے اس پاکستان کی قوم کا بھی اندازہ فرما لیں نا کہ ان بیچاروں کا حال کیا ہے، کہ جہاں اس طرح کے لوگ ان کو جو ہے ماموں بنا لیں، بیوقوف بنا لیں، تو معاف کیجیے گا مجھے تو ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار اس طرح کے لوگوں کو بھی لوگ سن لیتے ہیں یا ان کو اہمیت دیتے ہیں، یا ان کے جناب شاگردوں کی ایک فوج پیدا ہو گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب آپ دیکھ نہیں رہے، اب جو جس بنا پہ پکڑا گیا وہ بالکل فضول بات تھی، ہلکی بات تھی، لیکن تمام میڈیا پرسن ان کے سائڈ پہ، لیفٹ رائٹ، جماعت کے کچھ لوگ، فلاں کے بیٹے فلاں کے بیٹے فلاں کے بیٹے، سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یعنی اس کا مطلب کیا، کیونکہ وہ میڈیا پرسنالٹی ہے نا، اور سب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ الائنس ہوتا ہے، کیونکہ اب یہ مثال کے طور پہ اللہ مجھے معاف کرے، نادر علی ہو یا ڈکی بھائی ہوں یا مفتی طارق مسعود صاحب ہوں یا علامہ ناصر مدنی ہوں، یہ ایک کیٹیگری ہے، اگر آپ مجھے معاف کریں تو یہ سب شوبز کے لوگ ہیں، اور مرزا صاحب بھی اور ساحل عظیم صاحب بھی، یہ سب کون لوگ ہیں، یہ ریلیجس شوبز کے لوگ ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں نا، یہ سب ان سب کے سر ملیں گے آپس میں، ان سب کے سر آپس میں کہیں نہ کہیں ملیں گے۔ تو بہرحال یہ بہت گندی باتیں،
ان باتوں پہ اتنا توجہ نہ دیجیے گا. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ صورتحال، اسے میں نے بتایا تھا کہ ہم غزالی کی بات کر رہے تھے کہ جب آپ غزالی کا نام ٹائپ کریں گے تو اس طرح کے مسخرے غزالی کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ بھئی غزالی نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور غزالی کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ غزالی کی غلطیاں کیا ہیں اور بلنڈرز کیا ہیں. بہرحال وہ اپنا ذرا عرفان وہ دینا جو زید بخاری صاحب والا. تو اب ہم بار بار یہاں ذکر کرتے رہتے ہیں کہ بھئی وہ اثرات کیا ہوئے، کیا دماغ پہ چڑھی بات. تو یہ میں نے پہلے بھی کتاب پڑھی تھی، اب دوبارہ آج کل پڑھ رہا تھا تو بہت مزے کی چیزیں ہیں اس میں. یہ سید ذوالفقار علی بخاری جن کو زید بخاری بھی کہا جاتا ہے، ان کی سرگزشت ہے، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا پڑھ لیں، مطلب مزیدار بھی ہے یہ. اس سے اندازہ ہوگا نا. اب ہم تو یہاں آئیڈیاز پڑھتے رہتے ہیں نا کہ یہ آئیڈیاز ہیں اور یہ لبرلزم کا اثر کیا ہے اور کیپٹلزم کا اثر کیا ہے، لیکن یہ ایک بہت دلچسپ سا شذرہ ہے. یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اثرات کہاں تک تھے اور کس طریقے سے اس نے ہمیں بدل دیا. یہ ایک انہوں نے ایک شذرہ ہے، اس میں لاؤڈ سپیکر کی وہ گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر کیا ہے. تو یہ آگے یہ میں ایک جگہ سے پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ دیکھنا ہو کہ لاؤڈ سپیکر ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں. یہ مستری صاحبان ہمیشہ انگریزی بولتے ہیں، یعنی نیا نیا لاؤڈ سپیکر آیا ہے، لاؤڈ سپیکر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے نا، تو کیا بولتے ہیں؟ ہمیشہ انگریزی بولتے ہیں. ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ 1 2 3 4. اگر لاؤڈ سپیکر کو پرکھنے کے لیے 1 2 3 4 کی بجائے 1 2 3 4 کہا جائے تو لاؤڈ سپیکر ساری عمر کے لیے بگڑ جاتا ہے. یہ پرانا محاورہ ہے، وہ کہا جائے گا یہ اے سی بگڑ گیا، یہ پنکھا بگڑ گیا. یعنی کہ اگر آپ نے 1 2 3 4 کی جگہ 1 2 3 4 کہہ دیا تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ ساری عمر کے لیے بگڑ جاتا ہے. یہ بات مستری صاحبان کی آزمائی ہوئی ہے، اور ان کے پاس اردو نہ بولنے کی دلیل بھی معقول ہے. اب سنیے، یہ طنز ہے، سٹائر ہے، لطف ہے. فرماتے ہیں جب ہم خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور اپنے ملک کی چیزوں کی طرف دھیان کیا، اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کا چرچا کیا، اپنی زبان اور اپنے ادب کی طرف متوجہ ہوئے، تو انگریز بگڑ گیا، اور ایسا بگڑا کہ روٹ کر چلا ہی گیا. مطلب یہ ہے کہ اگر جیسے ہم نے اپنی بات کی، ہماری تہذیب، اردو زبان، فلاں ڈھماں، الگ وطن چاہیے، تو کیا وہ ناراض ہو کے چلا گیا؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لاؤڈ سپیکر بھی بگڑ کے رخصت ہو جائے، ہم اس کو چلا ہی نہ سکیں. اب سنیے، ایک لاؤڈ سپیکر پر کیا منحصر ہے. اگر ہم چوکیداری کے لیے کتا بھی پالیں تو اس کا نام بھی انگریزی رکھتے ہیں، اور اسے بلانا ہو یا دفان کرنا ہو تو انگریزی میں حکم صادر فرماتے ہیں، ٹائیگر ٹائیگر کم آن کم آن، ٹائیگر ٹائیگر گو آن گو آن. یقین نہ آئے تو کسی آج کل کے کتے کو در در کہہ کر دیکھ لیجئے. در 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 فٹا منہ ہمارے، تو در در کیا ہوتا ہے؟ ریپل کرنا. تو کسی آج کل کے کتے کو در در کہہ کر دیکھ لیجئے، دم ہلاتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا اور متواتر دم ہلاتا رہے گا تا وقت کہ آپ کی گو گو کا حکم سن کر وہ دم ہلائے گا نہیں بلکہ دبا لے گا اور ایک کونے میں دبک کر جا بیٹھے گا. تو مطلب یہ کتا بھی اس کو پتا ہے کہ بھئی گو کہنا ہے، اگر در در کہا تو وہ نہیں سنے گا. کتے کو انگریزی نام سے پکارا تو پکارا، لیکن ہم نے تو غلامی کے دور میں یہ غضب بھی کیا کہ اپنے اچھے خاصے اسلامی نام کو انگریزی نام بنا دیا. یہ خود لکھ رہے ہیں، اچھے خاصے سید ذوالفقار علی بخاری کو مسٹر زیڈ بخاری میں تبدیل کر دیا. اب سنیے کہ یہ حادثہ کیسے ہوا. بھائی احمد شاہ وہ ہیں جن کو پطرس بخاری کہتے ہیں، بڑے بھائی تھے، اور میں دونوں پشاور کی گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے. ان دنوں اسکول کے ہیڈ ماسٹر یورپ سے آیا کرتے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرا پہلا ہیڈ ماسٹر ہار گریوز تھا. یہ وہی ہار گریوز ہے جس کا شمار آثار قدیمہ کے ماہرین میں ہوتا ہے. اس کے بعد شروڈر صاحب آئے، یہ قوم کی جرمن تھے. 1914 سے 18 کی جنگ عظیم چھڑی تو المانوی ہونے کے باعث حراست میں لے لیا گیا. المانوی یعنی جرمن، ٹھیک ہے. تو وہ طلوع اسلام میں ہے نا کہ کیا تھا کہ یہ ترکانی پتہ نہیں المانی سے بڑھ کر پتہ نہیں کیا نکلا نہیں نکلا، وہ جو مصطفیٰ کمال پاشا کے بارے میں کہا نا، تو یہ جرمن سے ان کو گرا دیا انہوں نے. اچھا، اس کے بعد واٹکن صاحب ہیڈ ماسٹر ہوئے. ان کے بعد ایک اور صاحب آئے اور پھر پروفیسر عنایت اللہ خان IES ہمارے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے. یہ وہی صاحب ہیں جو بعد میں عنایت اللہ مشرقی اور پھر علامہ مشرقی کے نام سے بر صغیر میں مشہور ہوئے. ٹھیک ہے، علامہ مشرقی بہت مشہور آدمی. واٹکنز کے زمانے کے بعد بھائی جان کالج میں داخل ہو گئے تھے، چنانچہ صرف مجھے علامہ مشرقی سے شرف تلمذ حاصل ہوا. علامہ مشرقی ہم
چونکہ ہم نے استعمار والی گفتگو کو درمیان میں چھوڑ دیا تھا، ان کا ہم ذکر کریں گے۔ غیر معمولی آدمی تھے، بہت ذہین تھے، وہ اس زمانے میں ٹرائیپوس کہلاتا تھا، وہ انہوں نے کیا، وہ میتھمیٹکس کے بڑے جینیس تھے، اور مطلب اس زمانے میں بہت بڑی بڑی تنخواہ تھی ان کی، اس کو چھوڑ کے درویش ہو گئے، سائیکل پہ آ گئے۔ یعنی ایک آدمی جیسے مولانا عبید اللہ سندھی علیہ رحمہ ہیں، آپ ان کے کچھ افکار پہ تنقید کر سکتے ہیں لیکن ان کی شخصیت کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ حضرت موہانی یہ درویش لوگ تھے نا، اپنی دنیا چھوڑی ہے، تو یہ بھی ایسے ہی آدمی تھے، لیکن ان کے افکار کیا تھے؟ ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسلامک سوشلزم، وہ تھا اسلامک فاشزم، یعنی ہٹلر کا ماڈل تھا۔ انہوں نے تو باقاعدہ ایک تحریر میں بتایا ہوا ہے کہ اتنے لیٹر خون جب بہے گا تو اس کے بعد انقلاب آ جائے گا، باقاعدہ خون کی اماؤنٹ، وہ سموتاعت اور اطاعت امیر، اور امیر جو کہتا ہے وہ چپ راس چپ راس چپ راس بیلچے لے کے وہ سب کے، اور ڈاکٹر صاحب کہا کرتے ہیں نا کہ یہاں پہ آپ نے وہ شروع کیا کر کے ٹھوس ہو کے بیٹھ گئے، ان کو جگا دیا، وہ جو RSS والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور پھر وہ تو پکے ہی ہو گئے، یعنی ہم نے ایک اٹھے طوفان کی طرح اور کرک کرا کے بیٹھ گئے، ان کو جگا دیا، اور وہ آج تک سر پہ سوار ہیں ہمارے ہندوستان کے لوگوں کے اوپر بادل۔ تو بھائی جان کا پورا نام پیر احمد شاہ ہے اور میرا پیر سید ذوالفقار علی شاہ۔ والد مرحوم کے بعد ہم دونوں بھائیوں نے بیعت کی صلاحیت اپنے آپ میں نہ پائی تو ہم نے پیر کے لفظ کو اپنے نام کا جزو رکھنا مناسب نہیں سمجھا، چنانچہ وہ پیر احمد شاہ سے احمد شاہ رہ گئے اور میں پیر ذوالفقار علی شاہ سے ذوالفقار علی بن گیا۔ تو یعنی رڈ بخاری کے والد سجادہ نشین تھے، پیر تھے، اور یہ بھی بن سکتے تھے۔ چنانچہ ہیڈ ماسٹر واٹکن صاحب بھائی جان کو پیر کے نام سے پکارا کرتے تھے، اور پیر کا لفظ کچھ اس انداز سے کرتے تھے جیسے یہ لفظ فرانسیسی ہو۔ فرانسیسی لفظ پیر کا انگریزی ترجمہ پیٹر ہے، اور انگریزی لفظ پیٹر کا یونانی ترجمہ پطرس ہے۔ یہ یہاں سے فارمولیشن کہاں سے آ رہی؟ بھائی جان شروع میں انگریزی مضامین پیٹر کے نام سے لکھا کرتے تھے۔ پطرس کا قلمی نام سب سے پہلے انہوں نے کہکشاں کے ایک سلسلے مضامین کے لیے اختیار کیا۔ مضامین کے سلسلے کا نام تھا یونانی حکماء اور ان کے خیالات۔ مضمون کی رعایت سے پطرس اچھا نام تھا۔ پھر بھائی جان یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس سلسلے مضامین کے مصنف کا اصلی نام کسی کو معلوم ہو، سرکاری افسر تھے بہت بڑے، بلکہ اس میں ذکر ہوتا ہے کہ میں ریڈیو کے لیے جب بھرتی ہونے کے لیے مجھے بلایا گیا تو پتہ لگا بورڈ میں بھائی صاحب ہیں، تو پھر یہ ہوگا، پھر بھائی صاحب نہیں بیٹھے، ٹھیک ہے نا، بھائی صاحب ڈرائیور، یہ تو ایک کانفلکٹ انٹرسٹ ہو جاتا ہے نا، تو وہ بڑے افسر تھے اور یہ ابھی بالکل بھرتی ہونے جا رہے تھے۔ اچھا، لیکن کہکشاں کے عملے کی بے احتیاطی کہیے یا ہونہار بات، کسی کاتب نے مضامین کی ایک قسم پطرس کے ساتھ ان کا پورا نام بھی لکھ دیا، پس اس دن سے انہوں نے اردو تصنیفات کے لیے اپنا قلمی نام پطرس رکھ لیا۔ یہ ایسے ہوا ہے، اس سے پیر سے پیٹر سے جو ہے پطرس سے ہوتے ہوتے یہاں آ گئے۔ اچھا، جب انہوں نے کہا تو مجھے بھی شوق چلایا کہ اپنے نام میں کوئی انگریزیت پیدا کروں، چنانچہ یہ خاکسار ذوالفقار علی بخاری سے زیڈ بخاری بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں بتا رہا تھا وہ جو ہم نے کہا جدیدیت کا کابوس یا مغربیت کا کابوس، تو یہ افسانہ نہیں ہے نا، جب یہ سب عمل ہو رہا تھا تو کیا ہو رہا تھا؟ ہماری جوانی اور نوجوانی کے زمانے میں سروں پر انگریزیت کا بھوت سوار تھا۔ پشاور کے ہر بازار اور ہر کوچے میں گھر کے بیدی رہتے تھے، ان کے سامنے تو انگریزیت بگاڑنے کی ہمت نہ پڑی، البتہ جب ملازمت کے سلسلے میں آیا تو میں کھل گیا، صرف چہرے پر گلٹ نہیں کرایا۔ میں دیکھتا رہا یہ کیا لفظ ہے، تو گلٹ لفظ ہے جس کا مطلب ہے ملمہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ بس وہ پلاسٹک سرجری نہیں کروائی، پینٹ نہیں کیا چہرے پہ، سفیدی نہیں پھیری، تو باقی سب وضع انگریزوں کی اختیار کی۔ میرے اس بیان سے کہیں یہ اندازہ نہ لگائیے کہ میں مغربی طرز بود و باش کا مخالف ہوں، میں تو صرف اس غلامانہ ذہنیت کی مذمت کر رہا ہوں جس کے تحت میں نے انگریزوں کے زمانے میں ان کے طور طریقے اختیار کیے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب بدلے تھے لوگ تو کیوں بدلے تھے، کیسے بدلے تھے؟ ایک آدمی ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، کوئی مولوی صاحب نہیں بیان کر رہے، وہ صاحب رڈ بخاری کے بارے میں جو جانتا ہے ان کو پتا ہوگا کہ ان کی تو سیکشل اورینٹیشن بھی ٹھیک نہیں تھی، مشکوک آدمی تھے بہت، لیکن بہرحال وہ اب کھل کے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اب تو ہم آزاد ہیں، خذ ما صفا و دع ما قدر کے زرعی اصول پر آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے اصل میں، یعنی ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیں یہ کیا ہے، اچھا لے لو، جو برا ہے اس کو چھوڑ دو، نہیں، یہ مغربی تہذیب آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب ایک کانفرنس میں گئے، واپس آ کے انہوں نے قریبی لوگوں کو کچھ بتایا کہ میرا بھی پہلے یہ خیال تھا کہ نہیں جی، بس ہمیں تو ہمارے پاس آپشن ہے جی،
اور ہم چاہیں اچھی بات. کہا کہ نہیں, میں جب وہاں گیا میں نے وہاں مستشرقین کی باتیں سنی اور سارے مجھے یقین ہو گیا کہ بالکل بھی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, یہ فضول باتیں, یہ بیکار کی باتیں. اور یہ تو مغرب کے بہت سے میکنٹائر نے اور لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں, وہ پورا بیانیہ جس ڈکشن میں ہے, جس اسلوب میں ہے, جس لاجک میں ہے, وہ ان کی ہے. جب آپ اس میڈیم میں جائیں گے تو آپ اپروپریٹ ہو ہی ہوئے. یہ خود کہتا ہے میکنٹائر, ابھی مرا ہے, بہت بڑا آدمی تھا. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو لیکچر کا ایک تھا نا, پہلے لیکچر کا مطلب کیا ہوتا تھا, ایک ٹیکسٹ ہے, اس ٹیکسٹ کو پڑھانا ہے, بیٹھ کے پڑھانا, سب کے سامنے ٹیکسٹ کھلا ہوا ہے, اور لوگ اپنے اپنے جو ہے اپنی سکرائبز ہیں نا, اپنی نسخ کی ہوئی ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جو متن ہے اور متن کے اوپر حاشی اور حاشی کے پہ حاشی اور حاشی پہ حاشی, مذاق اڑایا جاتا ہے. یہی علم تھا. اسد کیو احمد جو ان کے منتخب الحق قادری کے پوتے ہیں اور ڈاکٹر نعمان الحق کے بھتیجے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو متھ ہے نا گولڈن ایج کا, یہ بیکار بات ہے. اور کہتے ہیں کہ ہاں زوال آیا ہے, اس زوال میں ایک بہت بڑا سبب پرنٹنگ پریس بھی ہے. کہ بھئی پہلے لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے, اور یعنی وہ سب کے ساتھ اپنی اپنی کاپی ہے. اب وہ جو لکھ رہے ہیں تو لکھتے وقت یا پڑھتے وقت یا پڑھاتے وقت نئی نئی باتیں سوچ رہے ہیں, وہ ساتھ حاشیے میں لکھ رہے ہیں. علم ایسے ہی بڑھتا ہے, ٹیکسٹ نہیں بھی بدلتا نا تو اس کی شرح بدلتی چلی جا رہی ہے, اور ہر زمانے کے مطابق کسی اور آدمی نے وہ شرح پڑھ رہا ہے, وہ اس پر اپنے نوٹس لکھ رہا ہے. یہ بہت گہری بات کی ہے انہوں نے کہ پرنٹنگ پریس کے آنے سے, جس کو آپ کہتے ہیں نا معقولیات, اس کا کوئی زوال ہوا ہے, تو کہتے ہیں ایک سبب اس کا یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, باقی اور بھی انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں بہرحال. اچھا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں, غلامی کے زمانے میں تو ہر وہ چیز صفا تھی جو انگریز اختیار کرتے تھے, اور ہر وہ چیز قدر تھی جو وہ اختیار نہ کریں. میں کہتا ہوں آج بھی ایسا ہی ہے. یہ زید بخاری کو غلط فہمی ہوئی ہے, آج بھی ایسا ہی ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اصل میں وہ جو حسن و قبح جو ہے نا, وہ شرعی ہوتا ہے یا عقلی ہوتا ہے, یہ اس کا بیان ہے. یعنی ہمارے نزدیک, اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ حسن و قبح جو ہے وہ شرعی ہے. خدا جس چیز کو کہے کہ یہ کرنی ہے وہ حسن ہے, خدا جس چیز سے روکے وہ قبح ہے. تو اصل میں اس وقت یہی ہے, انگریز جو کام کرے, آج کے دن تک بھی یہی ہے, 2025 میں بھی یہی ہے کہ یورپ والے, انگریز والے جو بات کہیں وہی ٹھیک ہے, سب کو ساتھ کرنا ہے اس پہ, اور جس بات کی مذمت کریں وہ یقیناً بے عقلی کی بات ہوگی. اتنے ذہین لوگ, اتنے ترقی یافتہ لوگ, اتنے انلائٹنڈ بینگز جو ہیں, اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو آج بھی یہ معیار بدلا نہیں ہے. بخاری صاحب کو خیال ہے کہ شاید تھوڑا بدل گیا, نہیں بدلا, بلکہ کئی پہلوؤں سے آج اس سے زیادہ ہے, آج اس سے زیادہ. کیونکہ وہاں تو دیکھیں نا, وہ لوگ تھے جو پرانی طرز کے لوگوں سے تعلیم پائے ہوئے تھے. یہ خود دیکھیں, ان کی پوری کتاب پڑھ جائیں, جگہ جگہ وہ بتاتے ہیں کہ ہماری تہذیب کیا تھی, ہم کیا تھے کیا تھے کیا تھے. آج تو کوئی احساس ضیاء بھی نہیں ہے, آج تو گیون ہے وہ, آج تو وہ ہے وہ جس کو تھروننس کہتا ہے ہائیڈگر. یہ تھروننس ہے, گیوننس ہے, ہمیں جس چیز میں پھینکا گیا بس وہ یہی ہے, اس کے سوا کچھ اور چیز کنسیویبل ہی نہیں ہے. مہذب ہونے کا ایک ہی مطلب ہے جو سید احمد خان سے شروع ہوا, جو آج تک چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ کیا ہے کہ بات وہ ہے جو کیا چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں, اور بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے. تو آج تک وہی بات جو ہے چلی آ رہی. وہ زندگی نہ تھی, ایک ڈراؤنا خواب تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں, یعنی یہ اب پارٹیشن سے نکل آئے ہیں نا, یہ کتاب تو 60s میں کہیں لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, خدا کا شکر ہے کہ ڈراؤنا خواب ہمارے بچوں نے نہیں دیکھا. اب سنیے, لباس و طرز زندگی کا ذکر آ گیا ہے تو اس لباس کا بھی ذکر کر دوں جو ہمارے بعض نوجوان آج کل پہنتے ہیں. انہوں نے نئی وضع کا لباس پہنا, نیندیں ہماری حرام ہو گئیں, ان کے خلاف ہم نے باتیں کی وغیرہ وغیرہ, ان کو کوسا, یہ کیا وہ کیا, اور فلاں انہوں نے فلاں تنگ مہری کی جو ہے پتلون پہننی شروع کر دی تو ہم نے ان پر بڑی باتیں کی. اب وہ بتا رہے ہیں کہ آج ہم اپنے بچوں کو پر اس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید کر رہے ہیں, ہم نے کیا کیا تھا. یہ ہے دلچسپ بات. خود ہم نے اپنے باپ دادا کا لباس ترک کر کے انگریزی لباس اختیار کیا تھا. اگر ہمارے بچوں نے انگریزوں کا لباس ترک کر کے, انگریزوں سے مراد کیا ہے, برٹشرز, ٹھیک ہے, امریکہ والوں کا یا اٹلی والوں کا لباس پہن لیا تو کیا غضب آ گیا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو 50s میں وہاں کے بابو ہیں اس طرح کے لباس پہن رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ برٹش امپائر کا سورج غروب ہوا تو امریکن امپائر کا سورج طلوع ہو گیا. تو اب سب کچھ وہیں سے آئے گا نا, جینز آئیں گی, اور پھر آپ کو پتا ہے وہ کاؤنٹر کلچر جو 68 میں آیا وغیرہ وغیرہ سب ہوا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں تبدیلی لباس کے جس گناہ عظیم سے ہم اپنی اولاد کو روک رہے ہیں وہ گناہ کبیرہ تو خود ہم سے بھی سرزد ہو چکا ہے.
ہاں اگر ان بچوں کے اعمال و افعال میں کوئی بات عزت و آبرو کے معیار سے ساقط ہو تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن وہ بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پکار اٹھے این گناہیست کے در شہر شما نیز کنند، کہ یعنی یہ جو گناہ ہے تو کہا کہ یہ تمہارے شہر میں یہ کس نے نہیں کیا، سبھی نے کیا۔ اور نوجوانوں کے اعمال پر نظر رکھیے، ان سے برملا کہیے، مصرع ہے، در عمل کوش و ہرچے خواہی پوش۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم پینٹ پہنو یا جینز پہنو یا کیا پہنو، اصل بات یہ کہ کام کرو، کام کرو نا، لباس میں کیا رکھا ہے۔ دیکھیے میں کیسا بھٹک گیا، اب سنیے کہاں کی بات کہاں لے گیا۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ملازمت کے سلسلے میں شملے گیا تو انگریزوں سے بڑھ چڑھ کر انگریزیت کا پرستار ہو گیا، فرش پر بیٹھ کر ہاتھ سے کھانا ترک کر دیا، میز کرسی چھری کانٹے مہیا کیے۔ وہ آج تک ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج تک ہیں۔ انہوں نے کہا جو بابوؤں کے لیے لازم ہے۔ میں لوگوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ پہلا سبق جو دیا جاتا ہے، وہ جو پتہ نہیں حالی کا شعر ہے، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق بندہ خدا کا، تو وہاں کنبا خدا کا، تو وہاں پر کیا ہے کہ جی پہلا سبق کیا ہے کہ میز کرسی پر بیٹھ کر چھری کانٹے سے کھانا ہے اور آواز نہیں آنی چاہیے۔ وہ جو میں کہہ رہا ہوں جوڈیشل اکیڈمی، سول سروس اکیڈمی اور جو ہے وہ ملٹری اکیڈمی، یہ سبق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا سبق ہے، مطلب مراد یہ کہ اس کے بغیر ہم تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتے، تو سبق اس وقت سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا جی، بیرا خانسامہ ملازم رکھا، بیرے کو وردی بنوا کر دی، اس کے کمر میں رنگین نواڑ کی پیٹی بنوائی، پگڑی میں چپراس لگائی۔ چپراس کیا ہے؟ چپراس وہ ایک خاص طرح کا بیج سا ہوتا ہے، اور اس پر بخاری کا پہلا حرف بی پیتل کا ڈھلوا کر لگوایا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں جو صاحب کو دیکھ رہے ہیں نا، جو بڑے صاحب کو دیکھ رہے ہیں، اب وہ نیچے جو بیچارے آپ جن کو کہیں نا، مطلب اللہ معاف کر دے، یعنی ان کے نزدیک جو کمی ہے، دیکھیں یہ پڑھے لکھے لوگ ان کے کمی ہے، تو ان کی بھی تو کچھ کمی ہے نا، ان کو وہ اس طرح بتا رہے ہیں کہ بھائی چلو تم جو ہے اس سطح پہ آ جاؤ۔ اچھا، یعنی جس سطح پر انہوں نے نیٹو کو رکھا تھا نا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے لیے پھر وہ والے سارے پروٹوکول اختیار کرنا شروع، وہ آج تک ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ سارے پروٹوکول ہم نے برقرار رکھے۔ اچھا جی، یہ 25-26 کی بات ہے، بھائی احمد شاہ کیمبرج میں تعلیم پانے گئے اور بیوی بچوں کو میرے پاس چھوڑ گئے۔ میں نے دل میں سوچا بھائی پہلی مرتبہ انگلستان گئے ہیں، وہاں کی تہذیب سے ضرور متاثر ہوں گے، اب دیکھیے واپسی پہ کیسے گزارا ہو۔ ہماری بھابھی پرانے فیشن کی خاتون ہیں، انگریزی سے نابلد، انگریزی طور طریقوں سے ناآشنا، خدا خیر ہی کرے۔ بھابھی کی گود میں 2 بچے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ایسی ویسی کوئی بات ہو گئی تو بھابھی صبر و شکر کر کے بیٹھ رہیں گی، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا؟ یعنی وہاں کوئی میم بیاہ کے لے آئے وہاں سے، یہ اب گزارا کیسے ہوگا؟ اتنا فرق آ گیا نا، وہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی وہ یہ گیپ آ گیا بہت زیادہ۔ میری بیوی بھی دیسی وضع کی اور میری بھابھی بھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے بھابھی اور اپنی اہلیہ کو انگریزی پڑھنے کے لیے ایک اسکول میں بٹھا دیا۔ اسکول عیسائیوں کا تھا، میں نے اسکول چنا ہی اس لیے تھا کہ عیسائیوں کا ہے، اور نیز یہ کہ اس اسکول کی استانیاں ہر چند کے سیاہ فام تھیں، مگر انگریزیت میں گوریوں کے چراغ بھی ان کے سامنے نہ جل سکتے تھے۔ مراد یہ انگریزی سیکھنی ہے نا تو پھر گوروں سے سیکھنی چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں پرانے، شکیل امجد صاحب، تو انہوں نے کتاب لکھی گرامر پر، اس کے لکھا کیا نام لکھا؟ انہوں نے کہا انگریزوں کی زبان، انگریزوں کی زبان۔ تو انگریزوں کی زبان سیکھنے تو انگریزوں سے سیکھے نا، سب سے اچھی بات تو یہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا، آج بھی جو ایبٹ آباد پبلک اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں یا فلاں فلاں، وہ یاد کرتے ہیں نا ایک پرنسپل صاحب کو، ہمارے بھائی بھی پڑھے ہیں، یا جو ہے وہ لارنس کالج وغیرہ ایک پرنسپل تھے، تو وہ رہے اسی طریقے سے گارڈن کالج میں رہے، تو وہ جو انگریز پرنسپل ہوتے ہیں ان کا انفلوئنس مطلب صدیوں مطلب نسلوں تک چلتا ہے، اتنا ان کا مطلب ظاہر روب بھی ہوتا ہے، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، تو صبح دفتر جاتے وقت ان دونوں خواتین کو، دونوں بھتیجوں کو ساتھ لے کر جاتا اور اسکول میں پہنچاتا، اور شام ہوتی تو اس قافلے کو لے کر گھر آتا۔ اب دیکھ رہے ہیں کتنی کامیڈی سی صورت، بڑی کامک صورتحال ہے۔ گھر میں سب سے کہہ رکھا تھا کہ گفتگو صرف انگریزی میں کی جائے۔ بھابھی کو خدا بخشے ایک دن مجھے کسی بات پر اردو میں ڈانٹنے لگی۔ میں نے کہا بھابھی اگر ڈانٹنا ہی ہے تو انگریزی میں ڈانٹیے۔ اس پر بھابھی نے بہت زور سے کہا UABCDEF، اور انگریزی کے تمام حروف تہجی فراٹے کے ساتھ پڑھ گئی۔ بھابھی کا تو مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ اب یہی کہا جا سکتا ہے، اب ظاہر انگریزی میں گالیاں تو ابھی یاد نہیں ہوئی نا، ظاہر مشکل کام ہے۔ اور یہ بات تو آپ کو پتہ ہے نا کہ سردار جی بھی کہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کہہ لیں، جو آپ کی نیٹو زبان ہوتی ہے، ایک تو خواب آپ اس میں دیکھتے ہیں اور گالی آپ اس میں دیتے ہیں،
یعنی گالی کا بھی اسی میں آتا ہے جو آپ کی نیٹو زبان ہے، اور خواب بھی آپ اس زبان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کی اوریجنل زبان ہے، چاہے آپ جرمن ہو گئے یا انڈیجنائز ہو گئے۔ اچھا جی، تو بھابھی کا تو یہ حال اور بیوی کا یہ احوال کہ گھڑی گھڑی باورچی خانے سے باہر آتی اور طرح طرح کے لفظوں کی انگریزی پوچھتی، کبھی کہتی ہیں سل بٹے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، کبھی دریافت کرتی ہیں ہلدی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، کبھی ارشاد فرماتی میں دال بھگا رہی ہوں اس کی انگریزی بتاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھے اس عذاب میں ڈالا ہے نا، تو اب جو ہے وہ جو کہا نا کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، تو آپ نے کہا کہ انگریزی ہی بولنی ہے، تو اب بتائیں ذرا ان کے لفظ کیا ہیں۔ میں بیچارہ ڈکشنری کے ورق الٹ پلٹ کر کے دیکھتا مگر وہاں یہ لفظ کہاں، اور اگر ہینگ اور پھٹکری کے الفاظ کا ترجمہ ڈکشنری میں مل بھی جاتا تو چوکھا رنگ کہاں سے آتا، ہائے غالب۔ مطلب یہ ہے کہ جو نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، تو مراد یہ ہے کہ یہ تو محاورہ ہے نا۔ جتنی فرہنگیں، اچھا غالب کا ایک اقتباس لکھا ہے، جتنی فرہنگیں اور جتنے فرہنگ تراز ہیں، یہ سب کتابیں اور سب جامع مانند پیاز ہیں، تو در تو اور لباس در لباس، وہم در وہم، قیاس در قیاس، پیاز کے چھلکے جس قدر اتارتے جاؤ گے چھلکوں کا ڈھیر لگ جائے گا، مغز نہ پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اچھا خیر یہ معاملہ تو انگریزی زبان کا تھا، یعنی دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے کہ زبان سیکھنی ہے، پھر مینرز بھی تو سیکھنے ہیں نا، کیونکہ تہذیب کا مطلب ہے انگریزی تہذیب۔ تصیر مرحوم جو گئے ہیں وہاں پر، تو تعلیم کا مطلب بھی انگریزی تعلیم، تو کالج بنایا، کالج بالکل آکسفورڈ کے ماڈل پہ بنایا، بلڈنگ بھی ویسی بنائی، تو تعلیم بھی ویسی اور تہذیب بھی ویسی۔ تو رسالہ کیا نکالا، کیا نام رکھا، تہذیب الاخلاق۔ تو مطلب تعلیم انگریزوں والی سٹینڈرڈ کیا ہے، اور جو ہے وہ تہذیب بھی کیا ہے، وہ انگریزوں والی، صاحب بہادر والی۔ اچھا، تو اب سوال انگریزی آداب کا درپیش ہوا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے میز کرسی کا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ اس پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ فرنیچر والوں کی دکان پر گیا اور میز کرسی کے دام پوچھے تو آہ بھر کر رہ گیا۔ آخر کباڑیوں کے ہاں پہنچا۔ اس زمانے کی انگریز کی کیا بات تھی، بات بات پر گھر کا سامان بیچ ڈالتا تھا۔ شیرو کباڑی بڑی بڑی کوٹھیوں کا کباڑی تھا، اس بیچارے نے 2-4 ہی دن میں میرا گھر میز کرسیوں تپائیوں اور صوفہ سیٹ سے بھر دیا۔ یعنی اب دیکھیں نا، اب یہ تبدیلی آ رہی ہے نا، یہ سب یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک تہذیب بدل رہی ہے، اس کی سوانح وہ خود سنا رہے۔ اچھا، میں خود تو ہیٹ نہیں پہنتا تھا، مگر آئے گئے کے لیے میں نے وہ چوکٹھا خریدا جس میں کھونٹیاں لگی ہوتی ہیں اور ہیٹ ٹانگنے کے کام آتا ہے۔ آج بھی دیکھیں، اس زمانے میں بھی تھا کہ جب انگریز گھر میں جائے گا تو وہاں ایک کھونٹی ہوگی نا، وہاں تو ویسے بھی بارش بھی ہوتی تو برساتی بھی ہے اور ہیٹ بھی ٹانگا جائے گا۔ تو اب چاہے یہاں بارش ہے یا نہیں ہے، یا کوئی اور ہیٹ کی ضرورت ہے یا نہیں، لیکن چونکہ انگریز صاحب بہادر یہ کرتا ہے تو کہا کہ کھونٹی بھی ہم نے لگوا لی۔ اچھا جی، یہ مضبوط چوکٹا باہر برآمدے میں چوبدار کی طرح کھڑا رہتا تھا اور منتظر رہتا تھا کہ کوئی اس کی کھونٹی پر اپنی ہیٹ ٹانگ دے، لیکن وہ بندہ ہی نہیں آ رہا، کوئی انگریز آئے گا تو ہیٹ ٹانگے گا نا، انگریز نہیں آ رہا۔ ہمارے ہاں شلغم کا موسم ہو تو شلغموں کے قتلے کاٹ کر ہار پرو لیتے ہیں اور دھوپ میں سکھانے ڈالتے ہیں۔ ان سوکھے ہوئے شلغموں کو پشاوری زبان میں کچری کہتے ہیں اور پنجابی میں ڈکرے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری اہلیہ محترمہ نے شلغموں کے ہار اس ہیٹ سٹینڈ پر سوکھنے کو ڈال رکھے ہیں۔ مجھے ہیٹ سٹینڈ کی توہین پر بہت غصہ آیا، یعنی شلغموں کے جہاں انگریز بہادر کا ہیٹ ہونا چاہیے تھا وہاں شلغموں کا ہار ٹنگا ہوا، سبحان اللہ۔ اچھا جی، میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میری بھابھی اور میری بیوی دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی اور مجھے بھی کھسیانی ہنسنی پڑی۔ اب آگے سنیے۔ چھری کانٹا مہیا کرنے کے بعد میں نے واقف کار لوگوں سے آلات خرونوش کو استعمال کرنے کا ڈھنگ سیکھا۔ اس بارے میں جو کچھ میں باہر سیکھتا گھر آ کر بھابھی، بیوی اور بھتیجوں کو سکھاتا۔ میں نے تو یہاں تک بندوبست کیا کہ ایک چھوٹا سا گھنٹہ بھی خرید لایا، یعنی وہ ہوتا نا گھنٹہ بجا جائے گا پھر صاحب آئیں گے جو ہے اس کے لیے، اور ملازم سے کہا کہ میز پر پلیٹیں لگا کر اس گھنٹے کو بجایا کر، ہم اس کی آواز سن کر کھانا کھائیں گے، ورنہ تو 1000 سر پٹکتا رہ جائے کہ کھانا تیار ہے، ہم کمرے کے اندر قدم نہ رکھیں گے۔ میں نے ملازم کو یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ جب ہم سب لوگ میز کے گرد بیٹھ جائیں تو باورچی خانے سے کھانا لایا کر ہر ایک کے کندھے کے اوپر سے سالن کے ڈونگرے لٹکایا کر، یعنی جو دیکھا نا انگریز، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کورسز ہوتے ہیں، پہلے ایک چیز سرو ہوگی، پھر ایک اور ہوگی، پھر ایک اور۔ اب سنیے، گھر کا ٹھاٹ اور باٹ اپنا باٹ درست کرنے کے بعد میں نے ہر لباس اور ہر زاویے سے اپنی تصویریں کھنچوانی شروع کر دی۔ دیکھیں نا، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی، اپنا مذاق اڑانا، اپنے اوپر ہنسنا، یہ چھوٹا آدمی نہیں کر سکتا۔ تو ذوالفقار علی بخاری
آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے صداکار تھے. اور آپ ابھی دیکھیں گے کہ بھئی پاکستان کیا آل انڈیا ریڈیو کے بانیوں میں سے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ جو بی بی سی کا جو آپ سمجھ لیں جو اس کا فاؤنڈر تھا ریت، اس سے ملتے رہے، اس سے ٹریننگ پائی. وہ ریت لیکچر آج بھی ہوتے ہیں. ریت لیکچر جو ہیں وہ بی بی سی کے ہر سال ہوتے ہیں ریڈیو پہ. بادل تو اچھا، ڈنر جیکٹ میں تصویر، برساتی میں تصویر، شکاری کوٹ میں تصویر، منہ میں پائپ لگا کر تصویر، پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر تصویر، تھوڑی کے نیچے ہاتھ کی ٹیک دے کر تصویر، جو بہت ضروری ہوتی ہے نا مفکرانہ قسم کی، جو علامہ اقبال کی بہت مشہور تصویر ہے اس طرح. سگریٹ کے اڑتے ہوئے دھوئیں میں تصویر. ہر تصویر کی ایک نقل بھائی کو کیمرے بھیج دیتا تاکہ وہ میری ترقی سے باخبر ہے. کہ چھوٹا بھائی اگرچہ وہ رہتا انڈیا میں ہے لیکن دیکھو ماشاءاللہ کتنا بالغ نظر ہو گیا. وہ انہوں نے کہا نا انور مسعود نے، پتہ نہیں کیا تھا، کہ کھڑکیوں سے نظر اس کی ہٹتی نہیں، میرا لڑکا تو بالغ نظر ہو گیا. تو مطلب وہ بھی ایک بالغ نظری ہوتی. اچھا، ان تصویروں کی رسید میں انہوں نے مجھے لکھا ماشاءاللہ سبحان اللہ اب اپنا نام بھی ڈسوزا رکھ لو. یہ سب تم نے کر لیا ہے، ساری تصویریں بنا لی ہیں، تو اب کرسٹان ہی ہو جاؤ. جو سسیر کو لوگ کہتے تھے نا کہ یہ کرسٹان ہو گیا ہے، تو کہا کہ بھئی یہ سب کچھ کر لیا تو ایک کسر رہ گئی ہے کہ اپنا نام بھی بدل لو اور ڈسوزا ہو جاؤ اور جو ہے بپتسمہ لے لو جو ہے. اچھا، 1926 کے موسم گرما میں مجھے سرکاری کام سے پشاور جانا پڑا. میں نے گھر والوں کے سامنے شملے کے موسم اور شملے کے مناظر قدرت کا حال وضاحت سے بیان کیا. والد نے کہا شملے کا نام بہت سنا ہے مگر کبھی گیا نہیں. میں نے عرض کیا کہ اب کے گرمیوں کا موسم بجائے نتھیا گلی یا ایبٹ آباد کے شملے گزاریے. فرمایا اچھا، اور سفر کی تیاری شروع کر دی. میں نے بیوی کو لکھ بھیجا کہ والد تشریف لا رہے ہیں، بیرے سے کہنا کہ اپنی بیوی کو گھر کے اندر کے کام پر لگا دے، نیز یہ کہ تم لوگوں کا اسکول جانا بند، صرف بچے اسکول جائیں گے. اب رہبت وہ والد صاحب اگر یہ دیکھ لیتے کہ جناب جو ہے ان کی دو بہویں جو ہیں وہ جہاں پہ اسکول جا کے انگریزی سیکھ رہی ہیں تو کیا قیامت آتی. یہ انتظام تو خاطر خواہ ہو گیا، لیکن میز کرسی کا کیا کرتا، چھری کانٹے کو کہاں دفان کرتا، اپنے انگریزی کپڑوں کو کہاں برباد کرتا، دریا بوت کرتا. والد نے ہمارے گھر کا کاٹ کباڑ دیکھا تو پھٹکے مگر حسب عادت خاموش رہے. بار بار جی چاہا کہ بے حیا بن کر پوچھ ہی لوں کہ یہ سامان آرائش آپ کو پسند آیا، مگر ہمت نہ پڑی. آخر انہوں نے خود ہی خاموشی کا کفل توڑا. فرمایا ذوالفقار میاں، تم لوگ پاؤں لٹکا کر بیٹھے بیٹھے تھک نہیں جاتے؟ بھائی میں تو تھک گیا ہوں. یہ کہہ کر کفش اتارا یعنی جوتا اتارا اور صوفے پر پالتی مار کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد کہا کاٹ کبار پر خود متمکن اور ایرانی قالین پر جوتوں سمیت پاؤں. یہ طریقہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. یعنی عجیب سی بات ہے، جو مہنگا قالین ہے اس پہ آپ نے بیٹھنا ہے، تو کہا کہ اس پہ پاؤں رکھ کے. اچھا جی، میں جلدی میں ملازم سے یہ کہنا بھول گیا تھا کہ شام کو کھانے کے وقت گھنٹہ نہ بجانا. وہ جو گھنٹہ بجانا تھا جس میں آتا تھا، ظالم نے بجا دیا. اب کیا ہو سکتا ہے. میں والد کو لے کر کھانے کے کمرے میں گیا. میز پر خالی پلیٹیں پڑی تھیں. والد نے ایک پلیٹ کو اٹھایا، دیر تک اسے الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے اور پھر میری بیوی سے کہا بیٹا مہمانوں کے سامنے خالی برتن نہیں رکھا کرتے. یعنی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ برتن سجے ہوئے ہیں اس کے بعد ڈونگا آئے گا، مطلب کھانا آتا تھا نا برتنوں میں یا کسی بھی چیز میں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے بتانے کے لیے کہ جب یہ انگریزیت کا یا جدیدیت کا یا مغربیت کا کابوس آیا تھا تو کیا ہوا تھا. یعنی آج وہ چیزیں جو ہمارے لیے بالکل نیچرل ہیں ان کے لیے نیچرل نہیں تھی. لوگ پوچھتے ہیں نا، بہت سے لوگ ہیں جو پینٹ شرٹ کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں. میں ان سے عرض کرتا ہوں دیکھیے آج کے دور میں پینٹ شرٹ پہننے میں وہ مسئلے نہیں ہیں، لیکن جن لوگوں نے پہلی مرتبہ انگریز کو خوش کرنے کے لیے، ان کو اپیز کرنے کے لیے، ان میں شامل ہونے کے لیے اپنا روایتی لباس اتار کر ان کا لباس پہنا، انہوں نے اپنا بہت تہذیبی نقصان کی. یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی ان کے لیے میرے نزدیک یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. آج پینٹ شرٹ پہننا اس طرح کی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے نا، اب تو عرف میں آ گیا نا وہ. لیکن وہ ایک قوم آپ پر آئی، آپ نے چاہا کہ ہم ان میں بار پائیں، ان میں شامل ہوں، وہ ہمیں عزت دیں. اب جب ان لوگوں نے پہلی مرتبہ شیروانی کو یا فلاں چیزوں کو چھوڑ کر ان کا لباس اختیار کیا تو انہوں نے ایک کمپرومائز کیا اور انہوں نے جیسے ان کو ایک ڈینٹ لگا بہرحال. ٹھیک ہے، اس کے اثرات پھر آگے تک بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے،
تو یہاں تک جو ہم نے بات کی ہے یہ تو خیر ایک آپ سمجھ رہے نا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں تہذیبی اوضاع. ایک ہوتے ہیں تہذیب کے اصول. ہمارے ہاں میں نے کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں اسلامی تہذیب کے حوالے سے 2 کتابیں لکھی گئیں پچھلی صدی میں. ایک مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی، اور ایک مولانا قاری طیب قاسمی صاحب علیہ رحمہ اور اسلامی تہذیب و تمدن، جس کا دوسرا نام کیا ہے، التشبہ فی الاسلام. التشبہ فی الاسلام. یہ دونوں کتابیں بہت اہم ہیں. ایک ہے تہذیب کے اصول بیان کرنے والی، مودودی صاحب کی کتاب ایمانیات پر ہے کہ ہماری تہذیب کی بنیاد کیا ہے، ایمانیات ہیں، پھر نماز ہے وغیرہ وغیرہ. وہ بالکل صحیح جگہ سے پکڑا انہوں نے. یعنی ہمارے استاد نے ہمیں بتایا کہ بھئی تہذیب کی ایک ورکنگ ڈیفینیشن کیا ہے کہ بھئی ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے، اس ورلڈ ویو کے اوپر ایک سماج کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک پالیٹی ہوتی ہے. یعنی ایک ورلڈ ویو، اس کے اوپر ایک سماج کی تشکیل، اس کے اوپر ایک ریاستی ڈھانچہ. یہ سب پیکج ملا کے تہذیب کہلاتا ہے. اور ورلڈ ویو میں 3 بڑے سوالات، ٹھیک ہے، کہ بھئی خدا کیا ہے یا حقیقت مطلقہ کیا ہے، اور کائنات کیا ہے، اور انسان کیا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ تہذیب کی بنیادوں سے پکڑا مودودی صاحب نے. یہ ایمانیات کا مبحث سارا کا سارا کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ تم صرف مینیفیسٹیشنز کو دیکھو. جو حضرت قاری طیب صاحب کی جو کتاب ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے، وہ اوضاع کو بتا رہی ہے. دیکھیں دونوں باتیں کتنی اہم ہیں. اس کا نام ہی ہے التشبہ فی الاسلام. انہوں نے چھری کانٹے کو موضوع بنایا، سب سے بڑھ کے انہوں نے لباس کو موضوع بنایا. 2 جلدیں ہیں، ایک جلد ساری کی ساری لباس کے مبحث پہ ہے کہ لباس کے بدلنے کے کیا سائیکک ایفیکٹس ہوتے ہیں. یعنی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ، جن کو جو ہے حکیم الامت کہا جاتا ہے، ان کی یہ حکمت ان کے آگے لوگوں میں جو منتقل ہوئی ہے، تو آپ کو پتہ ہے ان کا لقب کیا کہا جاتا ہے، حکیم الاسلام. وہ قاری طیب صاحب میں ہوئی ہے. تصویر پر جیسا انہوں نے کلام کیا ہے، وہ بہت غیر معمولی کلام ہے. تو مطلب ان کے جو بہت سی چیزیں ہیں وہ بہت غیر معمولی ہے. یہ ذرا اپنا عرفان صاحب وہ ایک لے آئیے ہینڈ آؤٹ. یہ ایک ہینڈ آؤٹ ہے جس میں نے قاری طیب صاحب کی ایک چیز نقل کی ہے. موضوع یہی ہے کہ بھئی جو غالب تہذیب ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. ان کی اس کتاب کا بالکل دیباچے کا ابتدائی حصہ ہے. اور ایک سلیم احمد صاحب کا اقتباس ہے، شاید پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ عرض کر رہے ہیں. اس میں دوسری طرف ایک انگریزی جو ہے وہ اقتباس ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ پڑھیں گے. آج ہم اردو والا ہی پڑھ پائیں گے انشاءاللہ. اسلامی تہذیب و تمدن یہ کتاب ہے حضرت مولانا قاری طیب قاسمی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب علیہ رحمہ ان کے پوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے بیٹے تھے حافظ محمد احمد صاحب، اور ان کے بیٹے تھے قاری طیب قاسمی صاحب. پاکستان کئی مرتبہ آئے، 80s کے شروع میں ان کا انتقال ہوا. غیر معمولی آدمی تھے. میں نے ان کی بہت سے بیانات سنے ہوئے ہیں، اور پتہ لگتا ہے کہ بھئی ایک آدمی فقیہ کون ہوتا ہے، حکیم کون ہوتا ہے، کتنی گہرائی سے وہ کلام کرتے ہیں. یہ دیکھیں شروع میں ایک بات بتا رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں نا جدیدیت یا مغربیت کا کابوس، اس کو موضوع بنا رہے ہیں. یہ پڑھ لیتے ہیں. دنیا میں قوت و شوکت جس چیز کا ساتھ دیتی ہے، اصل میں اس میں غلطیاں کافی ہیں، میں اس میں سے پڑھتا ہوں اوریجنل. دنیا میں قوت و شوکت جس چیز کا ساتھ دیتی ہے وہ قدرتی طور پر عالم کے لیے نظر فریب اور دل پذیر بن جاتی ہے. جس کو ہم پاور کہتے ہیں نا، بھئی جس کے ساتھ طاقت ہے، جنہ دے گھر دانے اور نہ دے کملے وی سیانے، کسی خوبی اور کمال ہی پر منحصر نہیں، اور بد سے بدتر امور اور فواحش و منکرات بھی جب شوکت و قوت کی حمایت میں بسیط عرض پر نمایاں ہوتے ہیں تو عامت الناس کی توجہ کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. ہمارا ملک ظاہری بات ہے ابھی یہاں بہت زیادہ آپ کہیے نا کہ روایتی پن بہت زیادہ ہے، مذہبیت عوام میں بہت ہے، چاہے آپ کہیں کہ عمل نہ ہو لیکن سینسیبلٹی بہت زیادہ ہے مذہبی. تو ترکی ورکی میں تو پرائیڈ مارچ ہو جاتی ہے ہلکی پھلکی، پاکستان میں ابھی نہیں ہوتی، لیکن ہو جائے گی نا. جب یہ طاقت بڑھتی چلی جائے گی تو یہاں بھی پرائیڈ مارچ ہو جائے گی شروع، ٹھیک ہے. مطلب عورت مارچ اور ٹرانسجینڈر کیا ہے عورت مارچ اور مودت مارچ تو شروع ہو گئی نا. تو کچھ جگہوں پہ کوشش کی گئی کہ ہلکا پھلکا کوئی پرائیڈ مارچ جو ہے جو آپ سمجھ لیں ہومو سیکشولز ہیں ان کا بھی کوئی ہو جائے. تو اب وہ جو چیز آئے گی، تو آپ دیکھیں نا مشرف صاحب جب یہاں آئے تھے انلائٹن ماڈریشن، تو ان کو خیال ہوا کہ بھئی ہماری ترقی میں بس کسر یہی رہ گئی ہے کہ عورتیں اور مرد جو ہے وہ نکل وکل پہن لیں اور عورتیں بھی دوڑنا شروع کر دیں، میراتھن ہوگی. دیکھا تھا کوئی سینس ہے، کوئی تک ہے، کیا نہیں، میراتھن ہوگی میراتھن. وہ کوئی مولوی کھڑے ہو گئے سیدھے قاضی حمید اللہ صاحب گجرانوالہ والے، وہ ڈانس چھوٹے لے کے آ گئے، وہ سب دوڑ گئے تھے. دیکھا کہ یہ تو ٹھکائی کر دیں گے نا. تو مطلب آپ کو شوق کیا چڑھا ہوا، یعنی اتنی مرغوبیت ہے کہ میراتھن ہونی ہے. اگر میراتھن ہو گئی تو اس سے ہم گویا بہت انلائٹنڈ بینگ بن جائیں گے. تو یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟
کہ جو چیز وہاں سے آ رہی ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بہت ضروری چیز ہے. میں ابھی یہ کنگ ایڈورڈ میں گیا تھا, میں نے وہاں کیا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ہر گریجویشن میں تقریب کے بعد جناب اچھل کے اور ٹوپی اچھال کی تصویر کھینچنی ہوتی ہے اوپر زمین پہ. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پگڑی اچھالنا کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ پگڑی ہے اس کے, وہ وہاں سے آئی ہے. انہوں نے گاؤن بھی وہی ہے جو جبہ پہناتے تھے, یہ پگڑی ہے, پگڑی کی جب وہ ہیٹ سا پہناتے ہیں. تو آپ کبھی سوچئے سب داڑھی والا آدمی بھی اور آدمی بھی, نمازی بھی, حاجی بھی, صوفی بھی, وہ بھی, اس نے بھی وہ ریچول کرنا ہے نا. تو یہ ریچول کہاں سے آیا ہے؟ کبھی آپ نے غور نہیں کیا؟ وہاں سے آیا ہے نا. تو یہ کرنا ہے ہم نے, تو کیا ہم اپنی پگڑی اچھال رہے ہیں؟ یعنی ہمیں شرم نہیں آتی نا. تو آپ دیکھیے کہ طاقت اور قوت اتنی زیادہ ہے, ہمیں سینس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جو انہوں نے ہمیں بتایا وہ بندروں کی طرح, وہ کہا نا بوزنا کو رقص پر کس بات کی میں داد دوں, ہاں یہ جائز ہے مداری کو مبارکباد دوں. یہ اکبر ہیں, مداری کو مبارکباد دیں کہ 78 سال ہو گئے یہاں سے گئے ہوئے, آج تک آپ اس کی دھن پہ ناچ رہے ہیں. یہ ہوتی ہے مروبیت, اس کو کہتے ہیں غلامی اور کابوس. اچھا جی, اسی کے مقابل قسم پرسی و بے کسی اور مغلوبیت اور ناتوانی وہ مہلکہ عظیمہ ہے کہ بھلی سے بھلی چیز کو بھی عام طبائع کے لیے حقیر اور ناقابل التفات بنا دیتی ہے. اسلامی تمدن جس کی بنیاد سادگی, زہد و قناعت, تدین و خدا پرستی اور سنن نبوت پر قائم تھی, جبکہ ہماری سیاہ کاریوں کی بدولت شوکت و قوت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا, تو شوکت پرست طبیعتوں نے بھی اس سے منہ موڑ لیا, دنیا اس کے منہ آنے لگی. دیکھیے شوکت اور طاقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ماڈرنٹی پہ تنقید ہوتی ہے تو پوسٹ ماڈرنسٹ تھنکرز کا سہارا لیا جاتا ہے. مشل فوکو, اب اس نے پاور کو خاص طریقے سے ڈیمونائز کیا, تو کرتے کرتے ہمارے لوگ بھی, مذہبی لوگ بھی اس میں بہہ جاتے ہیں. حالانکہ بھی طاقت تو حصہ ہے دین کا, اس کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں نا, طاقت کو ڈیمونائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی نص ہے اس پر کہ اکثریت طاقت کے آگے جھکتی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ نص ہے اس پہ. یعنی فتح مکہ تک کتنے لوگ ایمان لائے؟ یعنی آپ دیکھیں مکہ میں کتنے لائے, مدینہ میں کتنے لائے. ایک خاص طرح کی شوکت مل گیا نا سلطان, اور پورے عرب پہ مل گیا فتح مکہ پہ. یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو بھائی مطلب طاقت کے آگے لوگ سر جھکاتے ہیں, اور یہ نیچرل ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا, اس میں ہزاروں مصائب پیدا ہو گئے, اور پرایوں سے زیادہ اپنوں ہی کے لیے وہ ناقابل التفات اور قابل گذاشتی بن گیا. اور ٹھیک اس کے مقابل وہ انگریزی تمدن جس کا منشا یقیناً کوئی طریق نبوت اور خلوق ربانی نہیں, بلکہ اس کی بنیاد تلذذ و تعیش اور نفس پرستی و تن آسانی پر قائم کی گئی ہے. بالکل ٹھیک جگہ سے پکڑا ہے. یہ ایک پروفین ہے جس کے ہاں انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہیومن بینگ از بیسیکلی اے پلیجر سیکنگ اینیمل. اب قاری طیب صاحب بالکل صحیح جگہ سے پکڑ رہے ہیں. یہ تہذیب ہے پروفین, ولگر, میٹیریل سویلائزیشن. جبکہ حکمرانی اور شوکت کے زیر سایہ تربیت پا کر پروان چڑھا, تو آج اس نے اپنے اندر کتنی رانائی و دلربائی پیدا کر لی. اس کا نظر فریب شباب کس درجہ جاذب قلوب بن گیا, اور اس نے سرزمین ہند کے نونہالوں میں سے کس قدر اپنے, یہ کلونیل دور میں لکھ رہے ہیں, ابھی جو ہے وہ بٹوارا نہیں ہوا, اور اپنے ایسے عاشق پیدا کر لیے جو اس پر جان و ایمان نثار کر دینے میں بھی کوئی دریغ نہیں رکھتے. یعنی آپ دیکھیے ڈیفنس وغیرہ چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, تو انگلینڈ میں اگر مثال کے طور پر 2 مسلک ہیں, ٹھیک ہے, 2 مسلک ہیں, 2 مذہب ہیں, کہ ایک یونائٹڈ کیا ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے, اور ایک لیورپول ہے, اور دوسرا پتہ نہیں کون سا ہے جو ہے, نہیں بات سو رہا بھی ایک یونائٹڈ پتہ نہیں پلانا بھی ہے نا, ہے مانچسٹر. ان کے یہ 2 مذہب ہیں, یہ مذہب ہیں, ان کے مسلک ہیں, ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بہت انلائٹنڈ بینگز ہیں, تو کبھی جو ہے کوئی میچ ہار بار جاتے ہیں, ان کا سن مکی ہوتی ہے, بندے مار دیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ یہاں پہ چلے جائیں, ہمارے بچوں کو دیکھ لیں, وہ شرٹیں پہنے گھوم رہے. بھائی آپ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پہنے گھوم رہے بچے آپ کے جو ہے بیٹ مین کے اور فلانے کے اور اس کے اور اس کے جو ہے کاسٹیوم, سارے آپ کے کھلونے اس پر ہیں. وہ جو کیا تھی, وہ جو ڈال کا کیا نام تھا, باربی ڈال کا پورا ایک فیشن رینج ہے, پوری اس کے کپڑے ہیں, اس کے میک اپ کے, اس کے اٹائر, وہ سب ہے, وہ ہمارے ہاں سب چل رہا ہے. آپ دیکھیں نا, ہوتا ہے نا کہ یار کچھ لوگ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ جناب بیگ لینا ہے, بوٹل لینی ہے, وہ اس پہ کوئی تصویر نہ ہو تو ملتی ہی نہیں.
سب پر کوئی نہ کوئی کارٹون کریکٹر بنا ہوا ہے. تو یہ کابوس نہیں ہے، یہ کابوس ہے بھائی. اور کابوس کسے کہتے ہیں؟ اچھا جی، اس کی ہر بری سے بری خصلت اور اس کے شنی سے شنی رویے کا محض اس لیے پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ غلبہ و تسلط کی نمود ہے. سمجھ رہے ہیں نا کہ بھئی بدترین، گھٹیا ترین، ذلیل ترین چیزیں کیوں جناب صاحب بہادر کی طرف سے آئیں. قوت و ضعف کے اس عدل بدل نے مشرق و مغرب کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیا، اور تہذیب یورپ اور تمدن ایشیا کی ایسی ہولناک کشتی کا یہ انجام نکلا کہ مسلمانوں کے قلوب پر سپیدہ مشرق کی روشنی پھیلنے کی بجائے مغرب کی تاریکی چھانے لگی، اور رفتہ رفتہ انہوں نے تمدن کی دہلیز پر، سن لیں کتنا اچھا جملہ ہے، کیا خوبصورت جملہ ہے، سبحان اللہ. رفتہ رفتہ انہوں نے تمدن کی دہلیز پر تدین کی دولت نثار کرنی شروع کر دی. سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ سویلائزڈ ہونے کا مطلب ہے کہ ریلیجسلی کمپرومائزڈ ہوں. ٹھیک ہے. تو جو کہا کہ پتہ نہیں کس کا شعر ہے، اکبر کا، کہ تہذیب کے خلاف ہے لائے جو راہ پر، اور ہے شاعری وہی جو ابھارے گناہ پر. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ دین اور تہذیب میں ایک دو لختی پیدا ہو گئی. اگر یہ جدید تہذیب اختیار کریں تو ریلیجسلی کمپرومائز ہوں گے، اور اگر مذہبی طور پہ چاہتے ہیں مضبوط ہونا تو پھر آپ، وہ اکبر نے کہا تھا نا کہ بے گزٹ ہو کے جو چلیے تو کیا ہے پتہ نہیں، یعنی اگر آپ رفیقوں میں پتہ نہیں کیا ذلیل. بے گزٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن کا نام گزٹ میں نہیں ہے، جو سرکاری افسر نہیں ہے. اور با گزٹ ہو کے جو چلیے تو فرشتوں میں خفیف. سبحان اللہ. یعنی آپ ایک کی طرف جھکیں گے تو دوسرا معاملہ خراب ہو جائے گا. عجیب سی بات ہے نا. آج جاوید صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ مغرب نے ہمیں یہ یقین دلا دیا ہے کہ دنیا میں ترقی دین کو کمپرومائز کیے بغیر ممکن نہیں ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے، واقعہ بھی یہی ہے. تو کیا اچھا جملہ ہے. تمدن کی دہلیز پر تدین کی دولت نثار کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ آخر کار آج ان کے عوام میں سے اسلاف کی سی روشیں یکسر گم ہو گئیں. نہ مسلمانہ اوضاع و اطوار رہے، نہ مومنانہ عادات و خصائل، نہ اصحاب تقدس کسی نورانی پیشانیاں ہی رہیں، نہ اصحاب تقویٰ کے سے چہرے اور خد و خال، نہ حقانیوں کے سے ملبوسات رہے، نہ ربانیوں کے سے معلوفات. دیکھیں آپ کو اتفاق ہو، اختلاف ہو، آپ کی کوئی بایسز ہوں، ہوتے رہیں. جب وہ فوٹیجز آتی تھی نا قطر کی، جب وہ جو ان کے وفد آتا تھا نا، خاص طور سے ویڈیو بنتی تھی، وہ جو ہے پگڑیاں باندھے، لمبی لمبی واسکٹیں پہنے اور جناب شلواریں پہنے جا رہے ہیں، اور وہ ان کے سامنے جیسے ان کہتے ہیں ان کو ٹکر دے رہے ہیں، انگریز سامنے بیٹھے ہوئے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ابھی بہت خوبصورت کلپ کسی نے بھیجا کہ ایک جو ہے وہ ایرانی فارسی بان خاتون ہے، مائی اما سی ہے، اسکارف سے پہنا ہوا ہے، اور وہ ذبیح اللہ مجاہد کے پاس آئی. تم کیوں بند کر دیا تم نے؟ فارسی بول رہی، وہ بھی فارسی بول کہ بھئی تم نے کیوں عورتوں کے اوپر پابندی لگا دی، کر دی. انہوں نے کہا بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ بھئی ہمارا مخصوص حالات ہے، ملا بھی تو ہے نا، فلاں بھی، مطلب وہ معذرت کر رہا ہے، ادھر معذرت کر رہا ہے کہ دیکھیں. تو مطلب یہ ہے نا کہ بھئی یہ والی جو چیزیں ہیں وہ آدمی کو لگتا ہے نا کہ بھئی ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں نا. ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی طرح کی بھی مغلوبیت کے شکار نہیں ہیں، نہ اپنے لباس پہ، نہ اپنی زبان پہ، کسی بھی چیز پر نہیں ہے. تو آدمی کو لگتا ہے نا کہ چلو ایسی کچھ قومیں ہیں نا کہ جن کے اندر ابھی بھی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے، کوئی پرائیڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو نہ حقانیوں کے سے ملبوسات رہے، نہ ربانیوں کے سے معلوفات. معلوفات کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں گویا جس سے وہ جو ہے الفت ہوتی ہے، بلکہ ان کی جگہ لفظ کیا ہے؟ متفرنجانہ. ٹھیک ہے. مولانا ابوالکلام آزاد علیہ رحمہ ان کا ایک مضمون ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ یا اللہ، اس کا ٹائٹل کیا ہے کہ بر صغیر کے مصلحین اور متفرنجین. متفرنجین کون ہے؟ جس نے تفرنج اختیار کر لیا. ایک بہت اچھے دانشور ہیں داؤد رہبر صاحب، اورینٹل کالج کے پرنسپل رہے. ڈاکٹر محمد اقبال، ایک تو علامہ اقبال ہے، ڈاکٹر محمد اقبال عربی کے بڑے عالم، ان کے بیٹے داؤد رہبر، بالکل سیکولر آدمی. تو ان کا ایک وہ تھا، ایک مضمون پڑھا، اس کا نام ہی یہ تھا کہ بھئی پتہ نہیں کیا، تفرنج اور ترقی. وہ بالکل یہ موضوع تھا، ہم نے پڑھا بھی ہے یہاں پہ، تفرنج اور ترقی. وہی بات کہ ترقی کے لیے تفرنج ضروری ہے. تفرنج سمجھ رہے ہیں؟ ویسٹرنائزڈ ہونا.
ٹھیک ہے، اینگلیسائزڈ ہونا، اگر نہیں ہوں گے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. اچھا جی، بلکہ ان کی جگہ متفرنجانہ افکار و اعمال، خود پرستانہ ذی و حیت، ذی کہتے ہیں وردی کو، اٹائر کو، ٹھیک ہے، اور رعونت آمیز رفتار و گفتار کافرانہ ملبوس اور منکرانہ مرغوبات نے سنبھال لی. گویا 13 صدی بعد قوم کے نزدیک تمام ترقیات و سعادات کا معیار بجائے اسوہائے نبوت کے ان گم کردہ راہ اقوام کی مسائی ٹھہر گئیں جو نبوت کے ہاتھوں پچھاڑی ہوئی قومیں تھیں. پیغمبر ان کے صحابہ نے یہود و نصارہ کو، رومن امپائر کو گرا دیا، پرشین امپائر کو گرا دیا، ان کو گرا دیا نا، تو کہا کہ جن کو گرایا تھا آج ان کے جیسے کاسا لیس بن گئے، آج ان کے سامنے بالکل لیٹ گئے. اور اتباع و پیروی پھر مماثلت و مشابہت کے وہ تمام مدارج جو شیفتگان نبوت اور ورثائے رسالت کے ساتھ قائم ہوتے، آج دنیا کی مادہ پرست اقوام کے ساتھ قائم ہو گئے. آپ کسی یو این کا کوئی بھی بڑا اجلاس ہو رہا جہاں سارے لوگ آئے ہوئے ہوں، حکمران آئے ہوئے ہوں یا وزیر خارجہ آئے ہوئے ہوں، ان کی کوئی تصویر دیکھ لیں، سب کا لباس ایک جیسا ہے. کچھ عربوں کا تھوڑا فرق ہوگا، کچھ افریقی ممالک کا ہوگا لوکل، سب کا ایک ہی لباس ہوگا، سب انگریزی بولیں گے، سب سوٹ ٹائی پینٹ لگائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. مطلب اکا دکا چند لوگ ہوں گے جو اپنا لوکل لباس پہنتے ہیں، باقی سب انگریز کا لباس پہنتے ہیں، انگریز کی زبان بولتے ہیں، کھانا اس طرح کھاتے ہیں جیسے انگریز کھاتا ہے. تو کوئی چھوٹی بات ہے یہ؟ تو کتنی بڑی کامیابی ہے جو آج تک قائم. پھر اتباع سنن اقوام یا فتنہ تشبہ کی ریشہ دوانیاں، یہ بہت اہم ہے، صرف عمل ہی تک محدود نہ رہیں بلکہ بد عملی کی مشق نے علم کو بھی معوف کر دیا. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ آپ لباس بدل دیں گے، آپ زبان بدل دیں گے، آپ کھانے پینے کا انداز بدل دیں گے، آپ طرز بود و باش بدل دیں گے، اور آپ اپنے اسپرچل، ریلیجیس، مورل سیلف کو برقرار رکھیں گے؟ کیا بھول ہے بھائی آپ کی؟ یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا نہیں ہوتا. باطن کا ظاہر پہ اثر ہوتا ہے، ظاہر کا باطن پہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قلوب سے فرقانی قوت اور تمیزی طاقت اٹھ گئی، اور وہ چیزیں جو کل تک مکروہ سمجھی جاتی تھیں، سمجھ کر کی جاتی تھیں، آج مباح سمجھ کر زیر عمل لائی جا رہی ہیں. پتہ نہیں یہ ہے اس میں، یہ ختم ہو گیا. اچھا ہاں ٹھیک ہے. ملک کی کوششیں اور قوم کی ہمتیں تشبہ بالاقوام اور تشبہ بالنصارہ کو نہ صرف روا بلکہ مستحسن باور کرانے میں مصروف ہیں. اس نامعقول مقصد کی تکمیل کے لیے کھلی ہوئی ڈٹھائی اور بے حیائی کے ساتھ دنیا میں اعداء اللہ، اعداء الرسول، اعداء العلماء کے اسماء کی انجمنیں قائم کی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ وہ کیا کہیں گے کہ شیکسپیرین تھیٹر بن رہا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ لنکنس کارنر ہے نا، ابراہیم لنکن کے نام پہ یونیورسٹی میں ہے، آئی ٹی یو میں ہے، کئی جگہوں پہ ہے، ملکوں میں ہے، ان کے نام پہ بن رہے ہیں. فلانی سوسائٹی، ایچیسن کالج، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس کی طرف اشارہ کر کہ بھائی جو اب جب ان کے نزدیک تو دیکھیں جو عیسائی ہے نا، جو غیر مسلم ہے، اس کو وہ کافر کہتے ہیں نا. اب تو ہم کافر بھی نہیں کہتے، ڈرتے ہیں کہ کافر کیسے کہتے ہیں. یعنی پہلے عام بات تھی بلاد کفار میں نہیں جانا، بلاد مشرکین. اب یہ کوئی کیٹیگری کوئی نہیں، فرسٹ ورلڈ جانا ہے، ایڈوانس کنٹریز میں جانا ہے، فورن جانا ہے. اب یہ کوئی گفتگو ہی نہیں ہے کہ بھائی بلاد کفار میں جانا کوئی شرعی طور پہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. یہ نان ایشو ہے، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب یہ جارگن ہی ختم ہو چکا ہے نا، کوئی مسئلہ ہی. دار کفار کون سے ہوتے ہیں؟ اب نئی دنیا ہے بھائی، اب یہ سب کیٹیگری ختم ہو گئی ہیں. دارالاسلام، دارالکفر، دارالحرب، دارالامن، یہ سب پاسے دفعہ کرو. اس کو کیا باتیں کری جا رہے ہو؟ اب تو بس یہ ہے کہ بھائی یہ فرسٹ ورلڈ ہے، سیکنڈ ورلڈ ہے، تھرڈ ورلڈ ہے، یہ یورپ ہے، نارتھ امریکہ ہے، یہ فلاں ہے، ڈیما ہے، یہ اسکینڈینیویا ہے. اچھا جی، اخبارات و رسائل میں بحثیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ موجودہ تمدن کے تمام اختراعات و محدثات، خواہ وہ لباس سے تعلق رکھتے ہوں یا تجمل و تزین سے، اور خواہ وہ رہائشی امور کے متعلق ہوں یا نمائشی چیزوں کے، یہی نہیں کہ وہ اسلام کے خلاف نہیں. سنیں ذرا، یعنی یہ ہو رہا ہے نا، سسیے سے یہ کام شروع ہو گیا، بلکہ عین سنن اسلام کے ماتحت اور مقاصد دین کے موافق ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ تھوڑا شرمندہ سے ہیں، جیسے وہ ذوالفقار علی بخاری شرمندہ تھے نا، خود اپنا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. ایک یہ کہیں کہ نہیں یہی تو دین ہے، یہی دین کا مقصود ہے، دین یہی چاہتا ہے
اور پتہ نہیں پینٹ شرٹ جو ہے وہ تو عربوں نے ایجاد کی تھی، اور جناب ابھی وہ پڑھیں گے سلیم احمد صاحب کا کہ بھائی جو ہے وہ اس پہ بیٹھ کے کھانا یہ فلانے جگہ سے ہوا تھا، یہ تو اندلس سے آیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی کسی طریقے سے آپ ٹریس کر رہے ہیں کہ بھائی چلو ہمارے یہاں کو نکلا ہے تاکہ گلڈ تو کم ہو اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ہم سکون دے سکیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسلام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل وہ بیانیہ ہے فریڈم، اور فریڈم تو اسلام سے زیادہ کسی نے نہیں دی. ایکویلٹی، اسلام تو ہے ایکویلٹی. ہیومن رائٹس جو ہے خطبہ حجۃ الوداع، وہ جو ہے وہ چارٹر، پہلا چارٹر ہے. تمہیں کوئی پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے فریڈم کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں پتہ ہے ایکویلٹی کسی کہتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے پروگریس کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں پتہ ہے ٹالرنس کا کیا مطلب ہے؟ ٹالرنس دی سماحت، سماحت السماحہ فی الاسلام، اور دین تو ہے ہی بعثت بالحنفیۃ سماحت. کیا بات کر رہے ہو؟ یعنی پھر کہاں کی بات اٹھا کے کہاں لے جائیں گے، اور بس اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اردو میں، اور اس کے بعد کہیں گے یہ تو اسلام، عین اسلام یہی ہے، اسلام کہتے ہیں اس کو. اچھا جی، غرض اسلام کے نام سے، یہ سن لیجئے، یہ ڈاکٹر صاحب نے اسلام کی نشست ثانیہ میں بھی لکھا ہے اسلامک ماڈرنسٹوں کے بارے میں کہ یہ سر سید وغیرہ افغانی اور عبدو کے ذریعے ہوا کیا ہے کہ اسلام کا ایک لا مذہبی ایڈیشن تیار ہو گیا، اور جو مغرب کے سامنے اپولوجی کے طور پہ ہم پیش کر دیتے ہیں، مائی باپ ہم آپ جیسے ہی ہیں، اور بلکہ بس آپ بس جو عرض کریں، بلکہ آپ نے یہ سب کچھ ہم سے لیا ہے، ان کے باپ دادا کو بھی نہیں پتا. جو آپ کی سسٹم ہے وہ بھی، اور جو آپ کے آئیڈیاز ہیں، اور بلکہ جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے وہ ساری آپ نے قرآن سے نکالی ہے، آپ کو پتہ کوئی نہیں. اصل میں آپ نے قرآن سے نکالی، ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، لیکن آپ ان کے سر پہ منڈ دیں گے. یہ سب چیزیں انہوں نے ہم سے لی ہیں. یہ کہاں، کس نے بتایا؟ آپ ان سے پوچھ لینا انہوں نے کہاں سے لی ہے، کچھ چھپایا تو نہیں انہوں نے. یہ آئیڈیاز کہاں سے آئے ہیں وہ بتائیں گے کہاں سے آئے ہیں. یعنی جو چارٹر ہے یو این کا، جو بنیادی طور پہ دنیا کی تمام جدید ریاستوں کے آئینوں کا فریم ورک ہے، سارے وہیں سے مستفاد ہیں. وہ فیڈرلسٹ پیپر سے آیا ہے، اس کے پیچھے کچھ مفکرین تھے، وہ آئیڈیاز ٹریس کر کے ہم بتا سکتے ہیں. وہ کسی بھی مذہب کے لیے قابل قبول نہیں. اسلام تو دور کی بات ہے، نہ عیسائیت کے لیے قابل قبول ہے، نہ یہودیت کے لیے قابل قبول. بہرحال غرض اسلام کے نام سے ملت کی ایک ایسی تشکیل کی جا رہی ہے جس سے اسلام کی اصل صورت مسخ ہوتی جا رہی ہے. اور اگر کچھ مدت اسی طرح دین پر یہ سفاکانہ مشق جاری رہی، سن لے نا، یہ کوئی 1940s میں کہہ رہے ہوں گے، تو وہ دن دور نہیں کہ اس کے حقیقی خد و خال دنیا کی نگاہوں سے چھپ جائیں، اور قلوب پر اسلامی حقائق بالکلیہ خفی ہو جائیں، اور اسلامی معاشرہ نہ تو علمی خاکہ باقی رہے، نہ عملی پتہ نشان. یہ حادثہ تقریباً ہو چکا ہے اب، لیکن چونکہ یہ تو آخری دین ہے نا، یہ تو لوہے کا چنا ہے، لیکن ہم نے کسر کوئی نہیں چھوڑی. ہر چیز کو اسلامائز کرنا، ہر چیز کو اپروپریٹ کرنا، ہر چیز کو جو ہے اس کے ساتھ اسلامی لگا دینا، کہ کسی طریقے سے ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں زور زبردستی کر کے. ٹھیک ہے، ابھی وہ سلیم احمد صاحب کا بھی مضمون تھا، وہ اس میں ٹائم لگ جائے گا. آپ کوئی سوال کچھ کرنا ہے، کسی نے کوئی کمنٹ دینا ہے تو بولیے، میں بول بول کے تھک جاتا ہوں. ہاں جی، ہاں ہاں ایک ہی ہے نا، مطلب ان دونوں میں فرق نہیں ہے. مطلب ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب یہ کہیں گے کہ سرمایہ دارانہ شخصیت، سرمایہ دارانہ سماج، مطلب جہاں وہ جدید، آپ کہنا کہ مطلب جدیدیت آئی ای مغربیت، آئی ای سامراجیت، آئی ای کیپٹلزم، آئی ای نیو لبرلزم. لیکن معاف کیجیے گا، جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جب کھڑے ہو کے بات کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو مارکسزم ہے وہ بھی اسی کا بغل بچہ ہے. بس دقت یہ ہے، مارکسسٹ یہ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کلین چٹ دے دیتے ہیں. ہم طالب علموں کو یہ لگتا ہے کہ انلائٹنمنٹ کے دو بچے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ جڑواں بچے ہیں، ایک جو ہے وہ لیفٹ ہے اور ایک رائٹ ہے. دونوں کی اقدار وہی ہیں، ہم بار بار یہ کہتے ہیں، دونوں کے ایمانیات ایک ہیں، ان کے عقیدوں کی فارمولیشن الگ الگ ہے. جیسے ایمانیات ثلاثہ ایک ہیں، اور ماتوریدیہ اور اشعریہ اور معتزلہ میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے بس. فریڈم، ایکویلٹی، پروگریس، ٹالرنس، یہ سب کے ارکان ایمان ہیں. اب فریڈم کو ایکچولائز کیسے کرنا ہے؟ اچھا، فریڈم کی شکل کیا ہے، کنکریٹائز شکل کیا ہے؟ کیپٹل. کیپٹل کو میکسیمم نکلے، جو میکسیمم ہیپینس فار میکسیمم نمبر آف پیپل. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہوگا فری مارکیٹ کے ذریعے، لیسر فیئر کے ذریعے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ کنٹرول اکانومی کے ذریعے ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارینجمنٹ کا فرق ہے، مینجمنٹ کا فرق ہے، آئیڈیل میں کوئی فرق نہیں. بلکہ سب سے زیادہ پروگریس کا آئیڈیا تو ہے ہی لیفٹ کا، لیکن ترقی پسند. اور جو اس کے مخالف کون ہے؟ مذہبی لوگ. اور لوگ کون ہیں؟ رجت پسند،
کہ ایک پروگرس والے لوگ ہیں اور ایک ریگریس والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, بس دقت یہاں پہ یہ ہو رہی ہے. یعنی وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ لیفٹ کے لوگ جو کتابیں لکھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں کہ کیپٹلزم کی صحیح ٹھکائی لگا رہے ہیں. اسی طریقے سے امپیریلزم میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیپٹلزم کا اگلا حصہ ہے, لیکن وہ رشین امپیریلزم کو کلین چٹ دے رہے ہیں, وہ چائنیز امپیریلزم کو ماؤ کے امپیریلزم کو کلین چٹ دے رہے ہیں. یہ ہمیں ان سے شکایت ہے کہ اتنا بھول پن تو نہ کریں نا. یعنی اگر وہ امپیریلزم ادھر تھا تو ادھر بھی تھا, لیکن ہوتا یہ ہے نا کہ ہم نے میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا بندہ بچانا ہوتا ہے اور اس کو ہم صاف بچا لے جاتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ اس بیانیے میں بہت قیمتی باتیں ہیں. ایک کمی ہے یہ والی کہ وہ جو ان کا امپیریلزم تھا اور آج بھی ہے تو اس پر توجہ کیوں نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک حد تک وہ کرٹیک بہت اچھی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اسلامسٹوں کی کوئی کرٹیک نہیں ہے, کرٹیک انہی کی ہے جو ہے کیپٹلزم پر یا لبرلزم پر. جو کرٹیک ہے وہ لیفٹ کے لوگوں کی ہے, یا یہ انصاری صاحب وغیرہ بھی کچھ تھوڑی بہت اسلامسٹوں کی طرف سے فرض کفایہ ہے, ورنہ ان کو کوئی خاص پریشانی نہیں ہے. اور یہ تیمور رحمان وغیرہ کہتے ہیں, ایک لحاظ سے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, ان کی بات کچھ نہ کچھ ویلڈ ہے کہ بھائی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی مارکسزم کو تو بہت زیادہ اس پہ تنقید کی, کیپٹلزم کو بہت آرام سے جو ہے قبول کر لیا, سر پہ بٹھا لیا, چاہے وہ بندوبست اراضی کا مسئلہ ہو چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو. تو یعنی کیپٹلزم کے سامنے ڈھیر ہو گئے مارکسزم کے. اب آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ مارکسزم کا ایتھیسٹک پہلو سب سے زیادہ اجاگر بھی انہوں نے کیا, امریکہ نے. قرآن مجید کے ترجمے چھاپ چھاپ کے تقسیم کیے کابل میں, اور اس کی اقتباسات مارکس کی چھاپی, یہ دیکھو یہ کتنی گندی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ پورا ایک کھیل کھیلا گیا ہے, وہ ہوا ہے. تو یہ جو شکایت ہے کچھ لوگوں کو وہ بنتی ہے. اب جیسے عبید اللہ سندھی صاحب سے یا حسرت معانی تھے یا حاجی صاحب ترنگ زئی تھے, تو ان کا لیفٹ کی طرف رجحان تھا نا, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر بات ہے اگر ویسے پوچھا جائے گا تو کچھ نہ کچھ ادھر ہی رجحان بنتا ہے, ادھر نہیں بنتا. لیکن بدقسمتی دیکھ لیجئے کہ اس طرف ساری مذمت ہے اور ادھر کوئی بہت ہی ہلکا ہاتھ ہے یا کوئی تنقید ہی نہیں. جناب آپ نے کہا کہ پاور کے آگے نیچرل ہے. اگر تہذیبوں کی سطح پہ دیکھا جائے یا قوموں کی سطح پہ دیکھا جائے تو اس لحاظ سے تو پھر نیچرل اسٹیٹ پہ جا رہے ہیں, یا پھر دوسرا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور ایک ظاہر ہے ہمارا تصور دین ہے, یا ایک سطح پہ ایک اس کو دین اور دنیا کو اکٹھا بھی لے کے چلے جاتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے, وہ کیسے پوسیبل ہو. ہاں دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جیسے اپنا بیانیہ بنائے نا. ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم ان کی ہر چیز کو اپنے ہاں ڈھونڈتے ہیں, ٹریس کرتے ہیں, زور زبردستی اس میں شامل کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم آپ کے جیسے ہیں اور ہمارا مقصد بھی وہی پروگریس ہے جو آپ کا ہے. تو آپ کبھی جیت ہی نہیں سکتے, اب ہار چکے ہیں. ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کے بنیادی پوسٹولیٹس کو کنفرنٹ کریں ہیڈ آن. میں کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں, مطلب میرا تو جیسے اب تکیہ کلام بن گیا ہے, ایک مرتبہ دل مضبوط کر کے کہہ دیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی, بہت سوکھے ہو جائیں گے آپ. اچھا کیا وہ راضی ہیں ترقی سے؟ یعنی میں مطلب کیا آپ کو بتاؤں کہ آپ کسی دنیا کے بڑے مفکر کو پڑھ لیں مغرب کے, جو بالکل مسلمان نہیں ہے, کوئی ملا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, ایتھیسٹ ہے ان میں سے اکثر, وہ کہہ رہے ہیں کہ مر گئے, کھپ گئے, کرائسس 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 کرائسس, ختم ہو جاؤ گے, فنا ہو جاؤ گے, ڈی ہیومنائز ہو گئے ہو, اور سسٹینیبل نہیں ہے یہ تہذیب. کون لوگ کہہ رہے ہیں جن کی کوئی ریلیجیس اورینٹیشن نہیں, یعنی جس کو ہم دیکھ دیکھ کے ہماری رال ٹپک رہی ہے وہ سب اس سے تنگ آئے ہوئے, نک و نک آئے ہوئے. کون؟ ان کے بڑے لوگ. صحافی ٹائپ لوگوں کی بات نہیں ہم کر رہے, جو ان کی ہم اسٹیبلشمنٹس کی بات نہیں کر رہے, ان کے اپنے مفادات ہیں. ان کا ہر بڑا آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں چلنے والا, یہ کمپنی نہیں چلے گی. تو اب ان کو وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے, وہ ہم سے 30-40 سال آگے ہیں نا. تو بھائی کیا وہ جو ان کو سمجھ میں آ گئی ہے اس سے ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ویسٹ کو ویسٹ کے ذریعے گرا رہے ہیں, مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں پیش نہیں آتا کہ بھائی جن کو دیکھ دیکھ کے آپ ان کو جو ہے سر پہ بٹھا رہے ہیں, انہی کے بڑے لوگ جو بادشاہ ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی جھک ماری ہے, تو ہم وہ بیانیہ کیوں استعمال نہ کریں؟ مجھے تو اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے کہ بھائی. اور پھر بات یہ کہ ویسٹ کو سب سے زیادہ ویسٹ والی جانیں گے جو ہائیلی ٹیکنالوجائز, یعنی بنگ چولہان کی ساری کرٹیک ہے جو بہت ہی ہائیلی ٹیکنالوجیکل سوسائٹیز کے لیے ہم سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے, لیکن وہ وہاں کی ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہے اور ایسے نقطے بتا رہا ہے جو بہت ویلڈ ہیں. تو اس سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا کہ یار وہ جو تم بننا چاہ رہے ہو تو سوچو کہ شاید یہ بننا ٹھیک نہیں ہے, نہ بنو نا, ان آئیڈیلز کو تھوڑا چھوڑ دو. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ہم سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے
کہ کیا ہم وہ دنیا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر بات ہو رہی ہے نا کہ جی یہ پاکستان جو ہے وہ اپنا کیا ٹیک آف کرنے والا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, یورپ سے لوگ آئیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا, ہو گئی نا باتیں شروع, ہر جگہ ہوتی رہتی ہیں. تو وہ میں نے بلکہ یہ اچھا ہو گیا آپ نے سوال کر لیا, میں نے کچھ اشعار لکھے ہوتے ہیں, یہ پڑھ کے بعد ختم کرتے ہیں. اکبر الہآبادی کے کچھ اشعار ہیں اسی موضوع پہ. ترقی پاتے ہیں لڑکے ہمارے نور دین کھو کر, یہ 1905-10 میں کہہ رہے ہیں, سوا صدی پہلے. ترقی پاتے ہیں لڑکے ہمارے نور دین کھو کر, یہ کیا اندھیر ہے بجھ لیتے ہیں تب چمکتے ہیں. بھائی میں تو سوچتا ہوں نا, ہم پٹتے رہتے ہیں نا کہ ترقی نہیں ہو رہی, ہو گئی تو کیا بنے گا. ہمارے کوئی دوست کہتے ہیں کہ شاید یہ ڈیوائن ارینجمنٹ ہے کوئی پاکستان کے ساتھ, کہ یہاں سارے کرپٹ حکمران آئے. میں مذاق نہیں کر رہا کہ ہم نے وہ ترقی نہیں کی, یہ کوئی ڈیوائن. میں ملا تھا ڈاکٹر پروفیسر خرم قادر صاحب سے, بڑے سمجھدار آدمی, یہاں بھی آئے جامعہ یونیورسٹی میں اسلام آباد میں, ان کے گھر جا کے ملا. قائد اعظم میں جو ہے اسٹڈی سینٹر کے انچارج رہے, کئی کتابیں ہیں ان کی. مجھ سے بڑی عجیب سی بات کی, انہوں نے کہا بھائی تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو سب کچھ مغرب نے ترقی کر لی ہے, ایک تو انہوں نے کہا بڑا اچھا جملہ بولا, کہا یہ اللہ سے چوری نہیں کی, یعنی اللہ سے چوری یہ ترقی نہیں کی کہ اللہ کو پتہ نہیں لگا. اور کہا کہ تم یہ کیوں نہیں سوچتے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے ہاتھ گندے نہ ہو اس کام میں. یہ کتنی گہری بات ہے. انہوں نے کر لی, کر آ کے ذلیل بھی ہو گئے. تو ہم ذرا پیچھے پیچھے رہ گئے, تھوڑا ابھی سے ہی یو ٹرن لے لیں تو اچھا نہیں ہے, تو ترقی اچھا. اور کہا کہ راہ مغرب میں یہ لڑکے لٹ گئے, لڑکے راہ مغرب میں یہ لڑکے لٹ گئے, وہاں نہ پہنچے اور ہم سے چھٹ گئے. مطلب ادھر تو پہنچے نہیں, ٹھیک ہے. اور کیا ہے کہ بھئی وہ گم کیا کعبے کو نہیں, اور کلیسا نہ ملا, ایک ہے نا اکبری کا شعر ہے. اچھا بہرحال, اور تاکید عبادت پر اب کہتے ہیں لڑکے, پیری میں بھی اکبر کی ظرافت نہیں جاتی. وہ کہتے ہیں نماز پڑھا کرو. اور یہ جو شعر ہے یہ تو کمال ہے. مطلب ہم بھی رفاعی یونیورسٹی چلے گئے, کنگ ایڈورڈ چلے گئے, ادھر چلے گئے, ادھر چلے گئے, بھاشن دے دیا, ڈی کولونیلٹی, مڈرنٹی, فلاں ٹماں. تو اکبر کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں واز کالج میں جو کہہ آتے ہیں اکثر اکبر, واز کالج میں جو کہہ آتے ہیں اکثر اکبر, کیا یہ گرتی ہوئی دیوار کو تھام آتے ہیں. ہم بک بک کرتے رہیں گے, ہونا وہی جو ہو رہا ہے. للک اتنی زیادہ ہے پروگرس کی اور اس کی اور اس کی. اور پھر آخری شعر سن لیں, مرید دہر ہوئے, وہی بات ہو رہی ہے جدیدیت کا کابوس, مرید دہر ہوئے وضع مغربی کر لی. مرید دہر ہوئے وضع مغربی کر لیں یا وضع مغربی کر لی. مرید دہر ہوئے وضع مغربی کر لی, نئے جنم کی تمنا میں خودکشی کر لی. نئی روشنی کہتے تھے نا اس کو. مولانا عزیز الحسن مجذوب علیہ رحمہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے, انسپیکٹر جنرل تھے بڑے. تو ان کے چھپا ہوا ہے نا, کس کے نام سے, ان کے کیا ہے, کشکول, ہاں کشکول کے نام سے. تو اس میں ایک نظم ہے نئی روشنی. تو اس کا ٹیپ کا من کیا بار بار جو آتا ہے, تیرا اے نئی روشنی منہ ہو کالا, کہ دل میں اندھیرا ہے باہر اجالا. سبحان اللہ. یہ نئی روشنی ہے. نئی روشنی اسکول بنے تھے ریاض صاحب کے دور میں, ہمارے بالکل بچپن تھا نئی روشنی اسکول. تو یہ نئی روشنی ہے, اسی کو انلائٹنمنٹ کہا جاتا ہے. میں عرض کروں گا ابھی کہ روسو نے اس کو کیسے دیکھا تھا. ہمان ایک کرسچن تھنکر تھا, اس نے کیسے دیکھا تھا. اس نے کہا تھا یہ اندھیرا ہے. روسو کہہ رہا ہے نا, وہ تو کوئی مذہبی آدمی نہیں ہے, وہ تو رومانٹسزم کا بانی ہے. ان کو اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے جب ابھی انلائٹنمنٹ کا آغاز ہوا ہے. روسو کانٹ کے اس آرٹیکل سے پہلے مر گیا تھا, 78 میں مر گیا. 84 میں کانٹ کا آرٹیکل آیا. اس کا مطلب اس زمانے میں باتیں ہو رہی ہیں, اب روشنی آ گئی. روشنی وہاں, وہ روشنی اس وقت آئی تھی. وہاں کے بڑے لوگوں نے کیسے رسپونڈ کیا تھا. سادے تو نہیں لیٹ گئے تھے, چرچ بھی کھڑا رہا تھا. تو یہاں پر بھی سب نہیں لیٹ رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. وہ جب اول وہاں پہ ہوا, ہمارے یہاں بھی 1.5 صدی سے ہو رہا ہے. تو بہرحال اس کو کانٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی کیا یہ روشنی ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو کہا نا کہ روشنی میں لوٹ ہی کہ آپ کو سوجے, اس کو تو دنیا میں ترقی نہ کہوں گا. اور ایک اور جگہ کہا نا کہ بھئی پتہ نہیں کیا, کہ لاکھوں کو مٹا کر جو ہزاروں کو ابھارے, فلانی ویکسین ایجاد ہو گئی جی, اور جناب اتنے جو ہے بندے بچ گئے, اور ایک بم مارا اور اتنے لاکھ بندے مرے, ختم کر دیا تھا. بہت کمال کیا نا آپ نے کہ بھئی فلاں اتنی جانیں بچ گئیں, اور پھر آپ نے ایک بم مار کے اس سے کئی گنا بندے فنا کر دیے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.